آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان مستشرقین کی جنہوں نے کام کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم جس چاچے کو لے رہے ہیں، اس بابے کا نام ہے تھیوڈو نوڈیل کے۔ تھیوڈو کے بعد آپ دیکھیں گے آر ہے، لیکن آر سائلنٹ ہے، تو اس کو ہم تھیوڈو نوڈیل کے کہیں گے۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مستشرقین کا بابا آدم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا جدید جو استشراق ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قدیم استشراق کی بات ہم نے پچھلے کورس میں کی تھی، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جدید استشراق جس کو ہم ایکڈیمک اورینٹلزم کہتے ہیں، ان کا جو لیڈر ہے یا جو بابا آدم ہے وہ تھیوڈو نوڈیل کے ہے۔ اس کا تعلق جرمنی کے ساتھ تھا۔ ایک چیز میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، اگر ہم میں سے کوئی ساتھی استشراق پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جرمنی لینگویج سیکھنی پڑے گی، کیونکہ جرمنی میں سب سے زیادہ مستشرقین ہیں۔ اسلام پر سب سے زیادہ جو ریسرچ ہے وہ جرمنی میں ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کی تھی اسلامک فلسفی میں، وہ بھی انہوں نے جرمنی سے کی تھی۔ ان کے تھیسس کا ٹاپک تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ تو جرمنی لینگویج اگر کوئی ساتھی سیکھ لیتا ہے تو اس کے سیکھنے کا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اچھے طریقے سے استشراق کے بارے میں پڑھ سکے گا، اور بڑے زبردست طریقے سے اس کو اپنے ٹاپک کو لے کے آگے بڑھ سکے گا۔ اچھا جی، میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے جرمنی کے دو مستشرقین کے بارے میں۔ وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے ہیں کہ جرمنی لینگویج ضرور سیکھو۔ تو یہ جرمنی سے جو ماڈرن ایکڈیمک اورینٹلزم ہے، اس کی سمجھیں کہ بیج وہاں بویا گیا تھا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نا، یہ بھی جرمنی میں ہی لانچ کی گئی تھی 1856 میں۔ دیکھیں، جب ابھی یہاں کیا کہتے ہیں کہ ریولٹ آف 1857 ابھی تک ایمرج بھی نہیں ہوئی تھی، تب جرمنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی تھی۔ تو اس بندے نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی 1856 میں، اور اس کے علاوہ اس نے کچھ زبانیں بھی سیکھیں۔ عربک سیکھی اس نے، فرینچ سیکھی، لیٹن سیکھی، جرمنی لینگویج سیکھی، انگلش سیکھی۔ تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو مستشرقین ہیں نا، یہ کوئی کھوتے کوڑے نہیں ہوتے، یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو اچھی خاصی زبانیں آتی ہیں، ان کی اچھی خاصی ریسرچ ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہلکے میں نہیں لینا۔ یہ پڑھ لکھ کر ریسرچ کر کے بے شک ضعیف روایات ہی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا مواد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بادی النظر میں آپ کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بابا آدم ہے نا، ان کا یہ دیکھیں 4-5 زبانیں جانتا ہے، پی ایچ ڈی بھی اس نے کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے پی ایچ ڈی کی کس پر تھی۔ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک ٹائٹل نظر آ رہا ہے، دی ہسٹری آف قرآن کا۔ یہ اس کے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اور یہ تھیسس اس کا 3 جلدوں میں پبلش ہوا تھا بعد میں، اور بہت بعد میں اس کو پبلش کیا گیا تھا۔ ہماری شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی لائبریری میں اس کا یہ تھیسس موجود ہے، اور اگر کسی ساتھی کو اس کا تھیسس چاہیے تو وہ فوٹو کاپی کی صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہی لے جس نے استشراق کو قرآن مجید کے حوالے سے پڑھ کر اس پر ریسرچ کرنی ہے۔ اچھا جی، اس تھیسس کا عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1909 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا، اس کی پہلی جلد کو، اور 2004 میں اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2004 تک اس بندے کا یہ جو تھیسس ہے، دی ہسٹری آف قرآن، یہ ریلیونٹ تھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس بندے کی کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اسی لیے 2004 میں اس کا ترجمہ کرنا پڑا عربی زبان میں۔ میں نے بہت تلاش کیا ہے پاکستان میں، اور اپنے سورسز کے تھرو پتہ کروانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن مجھے اب تلک کوئی ایسی لائبریری یا کوئی ایسا پبلشر نہیں ملا جس نے اس کی کتاب کا اردو میں ترجمہ پبلش کیا ہو۔ اگر ہمارے اس کورس کے توسط سے کسی کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دے، تو میرا خیال یہ ہے کہ استشراق کے حوالے سے بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ تو ان کورسز کے اندر صرف آپ نے موضوع تلاش نہیں کرنا، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سا خلا ابھی باقی ہے استشراق کے حوالے سے جس پر ریئل میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے آپ اپنے سپروائزر کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ میں نوڈیلکے کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بولے گا یہ بھی کاموں میں سے کوئی کام ہے، کیونکہ اس نے خود نوڈیلکے کو پڑھا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اجازت نہیں دے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ عربی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہے عربی میں، یا جو کر رہے ہیں ایم فل، وہ اس تاریخ القرآن کتاب کا اردو میں ترجمہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ اس کے تھیسس کے طور پر اپروو ہو سکے۔ یہ کام کرنے والا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کچھ 275 لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی اس گروپ میں، اس سیمینار کے لیے، کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھیں
انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے نام سے ایک انسائکلوپیڈیا کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس انسائکلوپیڈیا میں بھی نوڈیلکے نے اپنے جتنے خیالات ہیں وہ سارے کے سارے سمرائز کر کے بھیجے تھے. اگر کوئی شخص دی ہسٹری آف قرآن مکمل نہیں پڑھنا چاہتا، وہ نوڈیلکے کے خیالات کو سمرائزڈ فارم میں، پریسائز فارم میں پڑھنا چاہتا ہے، تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ انسائکلوپیڈیا جو بریٹینیکا والا ہے اس میں نوڈیلکے کے اس آرٹیکل کو یا اس کے ریسرچ پیپر کو یا اس کے مقالے کو کھول کے پڑھیں. آپ کے سامنے ایک سمری آ جائے گی کہ نوڈیلکے کا جو مغز تھا وہ اصل میں تھا کیا، اس کی فلسفی کا یا اس کی تھیوریز کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے. اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی لائبریری میں بریٹینیکا پڑھا ہو. لیکن اگر یونیورسٹی کی لائبریری میں بریٹینیکا نہیں پڑھا ہوا تو اس کے آرٹیکل کا آن لائن لنک میں نے اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے. آپ میں سے جو ساتھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے اس آرٹیکل تک پہنچ سکتے ہیں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ نوڈیلکے کے افکار پر اپنا ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا آپ کا سپروائزر آپ کو الاؤ نہیں کرتا تو یہ جو آرٹیکل ہے نا بریٹینیکا میں نوڈیلکے کا، آپ اس کے آرٹیکل کا جواب دے سکتے ہیں ایک ریسرچ پیپر کی صورت میں. تو استشراق اور قرآن کے حوالے سے پہلا ریسرچ ٹاپک ہمارے سامنے آ گیا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں نوڈیلکے نے جو آرٹیکل لکھ کر پبلش کروایا ہے اس کا محاکمہ، اس کا تنقیدی جائزہ آپ پیش کریں اپنے ریسرچ پیپر میں. اور یہ ریسرچ پیپر آپ پاکستان کے کسی بھی ایکس وائی زی کیٹیگری میں بھیجیں گے آسانی سے پبلش ہو جائے گا. اور اگر یہ لوگ جیسے کہ ان کی ریت اور روایت ہے ریسرچ اورینٹڈ کام کو پبلش نہیں کرتے تو آپ یہی ریسرچ پیپر ویسٹ کے کسی جرنل کے اندر بھیج سکتے ہیں جو سوشل سائنسز پر ریسرچ کو پبلش کرتا ہے. اس کو پبلش کرنے کے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے اس پیپر کو پبلش کریں گے اور انٹرنیشنل پبلیکیشن کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ میں کوئی 4 کریڈٹ زیادہ شامل ہو جائیں گے. تو نوڈیلکے کی اس کتاب کا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، جتنے مستشرقین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پرائمری سورس قرآنک سٹڈیز کا یہی ہے جو نوڈیلکے نے پیش کیا تھا، دی ہسٹری آف قرآن. دوسری بات جو مجھے محسوس ہوئی ہے اس کی کتاب کو پڑھنے کے دوران وہ یہ ہے کہ یہ بندہ منتشر خیالات کا بندہ تھا. اس نے کوئی مرتب انداز میں یا منظم انداز میں ڈیٹا پیش نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر. تو پہلے تو میں سوچتا رہا کہ کیا یہ بیوقوف انسان تھا، بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں، بیوقوفی والی اس میں کوئی کہانی نہیں ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کا ماحول بنایا جاتا ہے. کوئی سٹارٹنگ پیراگراف لکھا جاتا ہے، کوئی تمہید بیان کی جاتی ہے، کچھ مقدمات بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ بندہ مقدمات بیان کرتا ہے اور تمہیدیں باندھتا ہے اور بات کہیں کی کہیں لے جاتا ہے، اس کے بعد اصل مدعے کی بات کرتا ہے. تو ہمارے جو سادے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوڈیلکے کی کتاب بڑی مشکل ہے. او بھیا، اس کی کتاب مشکل نہیں ہے، اس بندے نے لکھا ہی ایسے انداز میں ہے جس میں آٹومیٹیکلی کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بکھرے ہوئے، منتشر، سکیٹرڈ جو تھاٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں اور جو تھیوریز ہیں وہ اس کے اندر آپ کو ملیں گی. اس کتاب کے اندر مواد کے انتشار کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کے 3 اسٹوڈنٹس نے اس کی کتاب کو ایڈٹ کر کے پبلش کیا تھا. 1909 میں اس کی پہلی جلد پبلش ہوئی تھی. 40 برس لگ گئے اس کے اسٹوڈنٹس کو اس کی کتاب کو ایڈٹ کرنے میں، اس کو منظم کرنے میں، اس کو ری ارینج کرنے میں، اس کے ریفرنسز کو ویریفائی کرنے میں. تو اگر اس چاچے نے اس کتاب کو پہلے بندے کی پتروں کی طرح لکھا ہوتا تو اس کے اسٹوڈنٹ بیچارے 40 برس تک کھجل خوار نہ ہوتے، وہ آرام سے اس کو پبلش کر دیتے. اچھا جی، اس کی پہلی جلد کے اندر آپ کو جو بحث ملتی ہے وہ ہے وحی کی نوعیت اور حیثیت، کہ جو ریویلیشن ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ملیں گے پہلی جلد کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کے اسالیب، جو سٹائلسٹک اپروچ ہے مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی، وہ آپ کو ملے گی اس کی پہلی جلد کے اندر. دوسری جلد جب آپ اس کی پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا اور کمپائل کرنے کا جو پروسیس تھا اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ اس کی دوسری جو جلد ہے اس کا مکمل موضوع ہے کہ قرآن مجید کو کمپائل کیسے کیا گیا، اس کو گیدر کیسے کیا گیا، اس کو بک کی فارم میں پیش کیسے کیا گیا. تو اپنی پوری دوسری جلد میں یہ اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے. اور ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں، جتنے مستشرقین ہیں تمام مستشرقین تقریباً اس موضوع پر ضرور اپنا قلم اٹھاتے ہیں. اچھا جی، تیسری جلد کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر قرآن مجید کی جو قراءات ہیں ان کی ڈسکشن ملے گی.
اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید کو ایک کہتے ہیں نسخے پر جمع کیا گیا تھا، اس میں جو رسم تھی جس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، اس پر ڈسکشن آپ کو ملے گی اس کی 3 جلد کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابا جی کہتے کیا ہیں۔ تو چاچا جی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید خود لکھا تھا۔ لو گل ہی مک گئی، وہی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید خود لکھا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی تصنیف تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہماری پچھلی ورکشاپ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے استشراقی فکر کے بارے میں، اس ورکشاپ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی کہ ہیجانی کیفیت سے مستشرقین کی مراد کیا ہوتی ہے، اور اس اعتراض کو میں نے ایڈریس بھی کیا تھا۔ تو یہ اعتراض نوڈیلکے نے بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے تھے، جس کو وہ مرگی کا دورہ بھی کہتے ہیں۔ اس نے اس ہیجانی کیفیت کو انکنٹرولبل ایکسائٹمنٹ کا نام دیا ہے، یعنی وہ ایسی ایکسائٹمنٹ تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ چاچا جی مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نڈر انسان تھے، بے باک انسان تھے، اور آپ ایک ویژنری انسان تھے۔ دیکھا جائے تو اس میں وہ تعریف کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہی طریقہ ہے مستشرقین کا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں پہلے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ نہیں یہ مستشرق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا ویل وشر ہے، تو تھوڑا سا جو سافٹ کارنر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس اورینٹلسٹ کے بارے میں۔ لیکن یہ جو شوگر کوٹڈ انجیکشن ہے اس کو لگانے کے بعد تھوڑے صفحات کے بعد یا تھوڑی لائنز کے بعد ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی پوائزنس اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتا ہے، اور کیونکہ ہم نرم گوشہ پیدا کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اس پوائزنس اسٹیٹمنٹ کو بھی ڈائجسٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نڈر انسان تھے، بے باک انسان تھے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ویژنری انسان بھی تھے۔ ویژنری انسان کا مطلب یہ ہے ایسا انسان جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو تکبر اور تدبر کرتا ہے، جو میڈیٹیشن کرتا ہے۔ اب غور و فکر کرنے کے بعد وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی کوئی نیا آئیڈیا پیش کرے گا، یا پھر وہ ڈیفینیٹلی کیا کرے گا کہ وہ کوئی نئی تصنیف پیش کرے گا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے نوڈیلکے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینگ اے ویژنری پرسن قرآن مجید کو خود لکھا تھا۔ تو یہ تایا جی مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جب غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈیٹیٹ کر رہے تھے تو وہاں آپ نے جو ریاض کیا تھا، وہاں آپ نے جو اپنے آپ کو منہمک کر لیا تھا غور و فکر میں، تفکر اور تدبر میں، اس غور و فکر نے آپ کے دماغ کو شارپ کر دیا تھا، اور دماغ کو شارپ کرنے کے بعد اس نے آپ کو اس پوزیشن پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آپ ایک نئی کتاب دنیا کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیت سے بھی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیت سے بھی واقف تھے، اس لیے آپ کو پتہ تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے، جبرائیل کون ہے، آسمانی کتاب کس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیالات کو اور اپنے آئیڈیاز کو انہی ٹرمز میں اور اسی لینگویج میں پیش کیا جو ٹرمز اور جو لینگویجز جو ہیں یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر پہلے سے رائج تھیں۔ اب بھائی اپنے مائک بند کر لیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں بول رہا ہوں تو کسی کے مائک سے کوئی آواز آئے، میں کلاس سے خارج کر دوں گا اس کو۔ ہر ساتھی اپنا مائک چیک کرے اور اس کو میوٹ کرے پلیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوڈیلکے کے مطابق اسی ٹرمینالوجی کو یوز کیا جو اس سے پہلے یہودیت اور عیسائیت کے اندر یوز کی جاتی تھی، یعنی وحی، فرشتہ، الہام، وجدان، ریویلیشن وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پوزیشن میں ہوتے تھے جس کو وہ انکنٹرولبل ایکسائٹمنٹ کہتا ہے، تو اس انکنٹرولبل ایکسائٹمنٹ کے بعد لوگوں سے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے کوئی شاعر گفتگو کرتا ہے، یعنی اپنے ہوش میں نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ جو شعر و شاعری جس کو وہ قرآن کہتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے واقعی ان پر فرشتہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ فرشتے کی مدد سے آنے والی وحی کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے نا وہ شعر کو اپنی ذاتی تخلیق سمجھتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کو اپنی ذاتی تخلیق نہیں سمجھا۔
وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بڑے کنفیوز تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ میری ذاتی تخلیق ہے، یہ میرا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یا پھر وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ ان کے علاوہ اس نے ایک اور اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کو کمپائل کیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو ری کمپائل کیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو ری کمپائل کیا گیا تو کچھ حصہ اس میں شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ میں نے ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس کی دوسری جلد کے اندر کمپائلیشن آف قرآن کے ٹاپک کو اس نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ تو یہاں وہ یہی بات سب سے بڑی بیان کرتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو قرآن مجید کو ری کمپائل کرنے کا پروسیس تھا دیٹ واز ناٹ سفیشینٹ، اور قرآن مجید کا ایک حصہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا اس میں سے، لہٰذا آج ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے یہ اپنی پرفیکٹ شیپ میں نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کو کمپائل کیا تھا، اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن کو کمپائل کیا تھا، جب یہ قرآن مجید کو کمپائل کر رہے تھے کتاباں لے دیا تو حضرت دھیان رکھیں چوری نہ ہو جائے، دو میں لاکھ چل دینے، پھر دو میں لاکھ لاکھ سوری۔ تو وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپوائنٹ کیا تھا ایز کمپائلر آف قرآن ان ہز کیلیفیٹ، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو ہی اپوائنٹ کیا تھا، ان دونوں ڈیوریشنز میں جب وہ قرآن کو کمپائل کر رہے تھے تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں ان سے چھوٹ گئی تھیں، مس ہو گئی تھیں ان سے، لہٰذا اس وجہ سے بھی قرآن مجید جو ہے آج ہمارے پاس انکمپلیٹ فارم میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں گیم یہ تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ اپنے آباء و اجداد کے بڑے فرما بردار تھے، تو قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی تھا جن کا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ تو جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کمپائل کر رہے تھے قرآن مجید کو تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آیتوں میں تو ان کے دشمنوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے وہ آیتیں قرآن مجید سے نکال دیں۔ یہ تیسری ریزن ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید جو موجود ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رسم عثمانی جب ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر لینگویجز کی بہت زیادہ غلطیاں تھیں، لہٰذا آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے گرامیٹیکلی بھی یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات یہ میرا خیال ہے کوئی ایک درجن کے قریب اعتراضات بنتے ہیں جو چاچے نوڈیلکے نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب یہ بہت بیسک قسم کے، بہت فنڈامنٹل قسم کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دینا بہت ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس بی ایس میں، ایم ایس میں اور پی ایچ ڈی میں قرآن مجید کا تھیسس لکھتے ہیں وہ یہاں تو ایک ایک اعتراض کو بنیاد بنا کر ریسرچ پیپر لکھیں، تو اس طرح 8-10 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ بن جائیں گے، یا پھر ان اعتراضات میں سے جلدوں کے حوالے سے کام کریں کہ نوڈیلکے کی پہلی جلد میں کیا ہے آپ اس کا تجزیہ کریں، دوسری جلد میں کیا ہے اس کا تجزیہ کریں، تیسری جلد میں کیا ہے اس کا تجزیہ کریں، آپ کے ایم فل لیول کے 3 تھیسس بن جائیں گے۔ اگر آپ پی ایچ ڈی میں ہیں تو آپ نوڈیلکے کی تینوں جلدوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پر لکھیں۔ میرے گمان کے مطابق پاکستان میں ابھی تک ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیول پر نوڈیلکے کو بنیاد بنا کر تھیسس نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوڈیلکے کا اصل کام پہلے جرمنی میں تھا، بہت لیٹ آ کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ انگلش میں کیا گیا اور پھر عربی میں کیا گیا تھا، اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے ہم نے کیئرفل رہنا ہے۔ اب ہم اس کے افکار کا تجزیہ کرتے ہیں۔ میں ذرا بہت شارٹ فارم میں تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اس تھوڑے وقت میں ہم نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کو حاصل کریں، دی قرآن اینڈ دی اورینٹلسٹ۔ اس کتاب کے آتھر ڈاکٹر محمد مہر علی ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے نوڈیلکے کے اعتراضات کچھ ایسے ہیں جن کے جوابات اس کتاب میں دیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے، کسی کو چاہیے تو میں اس کی فوٹو کاپی کروا کے اس کو بھیج سکتا ہوں۔ دوسری یہ کتاب ہے ڈاکٹر مالک حسین شعبان کی کتاب ہے، یہ رسم عثمانی پر نوڈیلکے نے جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات پر انہوں نے محاکمہ لکھا ہے، اور یہ غالباً ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ یہ تھیسس بھی ہماری شاہ ولی اللہ لائبریری کے اندر موجود ہے، کسی کو چاہیے تو وہ کاپی اس کی لے سکتا ہے۔ تیسرا
ڈاکٹر حسن علی حسن کا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، اس پر بھی انہوں نے جو نوڈیلکے نے قرآن مجید کی قرات کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. ڈیٹا ہمارے پاس بہت ہے شاہ ولی اللہ لائبریری کے اندر. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہمارے سجیسٹڈ ٹاپک پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کافی سارا مواد ان کو ہم خود ہی دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جا بچے جی لے اپنی زندگی، موج کرو، کھلے کھاؤ، یشی مارو. تو یہ 3 ایسی کتابیں ہیں، اگر ان 3 کتابوں کو ہی غور سے پڑھ لیا جائے تو ان کتابوں کی مدد سے نوڈیلکے کے افکار کا آپ تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ابھی تک نوڈیلکے کی کتاب کی جو پہلی جلد ہے اس پر نہ تو کسی عرب عالم نے کام کیا ہے، نہ کسی اجمی عالم نے کام کیا ہے. اس پر کام کرنے کے لیے ابھی خلا موجود ہے. تو موٹی موٹی بات یہ ہے، پہلی بات یہ اس نے کی ہے مستشرق نے، نوڈیلکے نے، کہ ان کنٹرولبل ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وحی کو گھڑا کرتے تھے. بھائی بات یہ ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وحی کو گھڑتے تھے تو یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ منافقین نے تہمت لگائی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوب ترین زوجات تھیں، تو آپ نے ان کے اوپر لگنے والی اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر وحی کیوں نہیں گھڑی؟ تقریباً 1 مہینہ لگ گیا تھا، اور یہ پورا مہینہ جو مخالفین ہیں، جو منافقین ہیں، وہ آپ کی عزت کو اچھالتے رہے اور آپ پر کیچڑ پھینکتے رہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی خود گھڑتے تو اس موقع پر ضرور گھڑتے. گھر کی بات تھی، عزت خطرے میں تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ذہنی اذیت ہے، جو ذہنی تکلیف ہے وہ برداشت کر لی، لیکن ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کو بنانا آپ کے فرائض میں یا آپ کے کہتے ہیں دائرۂ اختیار میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر ان کو جواب نہیں دے پائے. حالانکہ فوری طور پر نہ جواب دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کی جو پیغمبرانہ حیثیت ہے نا، اس پر بھی طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی تھی. اگر آپ کے پاس وحی کا اختیار ہوتا تو اس وقت فوری طور پر آپ ان کے سوال کا جواب دیتے. آپ نے تب بھی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے قرآن نہیں گھڑا. دنیا کا کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جب کسی شاعر کو چیلنج کیا جاتا ہے نا، اور اس چیلنج کے جواب میں وہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، تو وہ جو اس نے چیلنج کے جواب میں کہا ہوتا ہے نا، وہ ماسٹر پیس بن جاتا ہے اس کے لٹریچر کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان اعتراضات کے جوابات میں کچھ کہہ دیتے تو وہ آپ کے ادب کا ماسٹر پیس ہوتا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہی لے کر، تو کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جبرائیل کے بارے میں یہ سوچا ہو کہ یہ میرا کوئی صحابی ہے اور یہ کوئی اور انسان ہے. اگر انکنٹرولبل ایکسائٹمنٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم از کم یہ وہم تو ہوتا نا کہ یہ جبرائیل نہیں ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ پر جب بھی وحی نازل ہوئی آپ کو پتہ چل گیا کہ وحی آ رہی ہے. آپ کا دماغ معاف نہیں ہوتا تھا. لہٰذا نوڈیلکے نے صحیح تجزیہ نہیں کیا وحی کا. پھر ایک اور چیز اہم ہے کہ قرآن مجید خود بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے. دیکھیں ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر جہاں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اس چیز کو جس کو اللہ نے بعد میں ظاہر کرنا تھا یا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں جو بات چھپا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہی چلے، وہی بات بعد میں سب کو پتہ چل گئی. جس چیز سے وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے وہی بعد میں دنیا کے سامنے آ گئی. تو اگر قرآن مجید آپ خود بنا رہے ہوتے تو کبھی بھی دنیا کو نہ بتاتے کہ میرے دل میں یہ بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ٹینیور تھا جس میں زید بن حارثہ والا واقعہ ہوا تھا اور اس میں سورۃ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے. پھر یہ جو چاچا جی ہیں انہوں نے پہلی جلد کے اندر نا قرآن مجید کی صورتوں کو اپنے اعتبار سے ری ارینج کرنے کی کوشش کی ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے کون سی صورت ہونی چاہیے، اس کے بعد کون سی ہونی چاہیے، اس کے بعد کون سی ہونی چاہیے.
تو یہ کام جب نوڈیلکے نے کیا تھا تو اس کے بعد بلاشیر نے بھی یہی کام کیا، رچرڈ بیل نے بھی یہی کام کیا تھا۔ بلاشیر کے بارے میں تو میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں بڑی تفصیل میں کہ کون تھا اور اس نے کیا کام کیا تھا۔ تو رچرڈ بیل کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس ورکشاپ میں آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ جو ترتیب نوڈیلکے نے لگائی ہے وہی ترتیب چاہیے تھا کہ بلاشیر کے ہاں بھی ہمیں ملتی اور وہی ترتیب ہمیں رچرڈ بیل کے ہاں بھی ملتی، لیکن جو ترتیب نوڈیلکے نے پیش کی ہے وہ ترتیب بلاشیر کے ہاں نہیں ملتی، وہی ترتیب رچرڈ بیل کے ہاں نہیں ملتی۔ اور خواتین و حضرات میں آپ کو بتا دوں، یہاں آپ کے تھیسس کا ٹاپک پھر سے آپ پی ایچ ڈی کی سطح پر یا ایم فل کی سطح پر مستشرقین کے ترتیب قرآن کے حوالے سے جو اختلافات ہیں آپ اس پر تھیسس لکھ سکتے ہیں۔ ایم فل کا پروجیکٹ اور پی ایچ ڈی کا پروجیکٹ دونوں اس پر لکھے جا سکتے ہیں، اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کو ری ارینج کرنے کے حوالے سے مستشرقین نے جو سجیشنز دی ہیں وہ سجیشنز آپس میں کتنی مختلف ہیں۔ نوڈیلکے کا بلاشیر کے ساتھ کیا اختلاف ہے، رچرڈ بیل کے ساتھ کیا اختلاف ہے، بلاشیر کا نوڈیلکے اور رچرڈ بیل کے ساتھ کیا اختلاف ہے، رچرڈ بیل کا بلاشیر اور نوڈیلکے کے ساتھ کیا اختلاف ہے۔ تو آپ کے تھیسس کا ٹاپک یہاں بن سکتا ہے، آپ اپنے ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس پر بہترین طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھیسس نہیں کرنا چاہتے، ریسرچ پیپر کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک ریسرچ پیپر لکھیے نوڈیلکے کی ترتیب پر، دوسرا ریسرچ پیپر لکھیے بلاشیر کی ترتیب پر، اور تیسرا ریسرچ پیپر لکھیے رچرڈ بیل کی ترتیب پر۔ آپ کے 3 ریسرچ پیپر بن سکتے ہیں۔ بلے بلے ہو جائے گی بھائی جی، ہوتے بیجا بیجا ہو جائے گی ہیں۔ اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، جہاں کہیں بھی ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم چھلانگے مار مار کے لوگوں کو بتائیں گے دیکھو میری ریسرچ کی جو کیا کہتے ہیں کہ ریسرچ کا میرا جو اسکوپ ہے، جو کینوس ہے، وہ کتنا وسیع ہے۔ پھر ان کا جو آپس میں اختلاف ہے نا مستشرقین کا، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ ترتیب یہی ہونی چاہیے تھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب ہوتی تو کم از کم ان مستشرقین کا اس ترتیب پر آپس میں ضرور اتفاق ہوتا۔ اچھا جی، اب قرآن مجید کے بارے میں اس نے ایک دعویٰ کیا ہے نوڈیلکے نے کہ اس میں مسنگ پارٹس ہیں، اس میں ڈیڈکشنز ہوئی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی کانفرنس تھی، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، ملائیشیا کی یا پھر یو کے کی، کچھ اس طرح کی تھی۔ تو اس میں نے بھی اپنا ایک ریسرچ پیپر پیش کیا تھا آن لائن۔ اس کانفرنس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے مسٹیکس آف ہولی قرآن یا مسنگ پارٹس آف ہولی قرآن، کچھ اس طرح کا ٹاپک انہوں نے لے کر وہاں انہوں نے ایک ریسرچ پیپر پیش کیا تھا، اور انہوں نے بھی اس میں یہی بات کی کہ دیکھیں جی قرآن جب کمپائل ہو رہا تھا تو اس کے اندر فلاں چیز مس ہو گئی تھی۔ کانفرنس جب ختم ہوگی تو میں نے پتہ نہیں کیا نام ہے، رابرٹ ٹائپ اس طرح کا نام تھا، تو میں نے ان کو میل کی، میں نے کہا صاحب آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے اپنے دعوے میں صرف مستشرقین کے خیالات پیش کیے ہیں، مستشرقین کے ان خیالات کے جوابات میں مسلمان جو کہتے ہیں اس کو آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان جو کہتے ہیں میں نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور میں مسلمانوں کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ایک مہربانی کیجیے، اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس مجھے بھیجیں، میں انشاءاللہ آپ کے تھیسس کو پڑھوں گا بھی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا خود جواب لکھوں۔ اگر میں خود جواب نہ لکھ سکا تو میں کسی ساتھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے تھیسس کا جواب لکھے۔ وہ ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ وہاں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی خواتین و حضرات، کہ مستشرق اپنا کام دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ اس نے اپنا تھیسس مجھے بھیج دیا پی ڈی ایف کی فارم میں۔ پاکستان میں لوگوں کے ترلے کرتا رہتا ہوں کہ صاحب آپ نے فلاں موضوع پر تھیسس لکھا ہے، اپنا تھیسس دیں پڑھنے کے لیے، وہ دیتے ہی نہیں ہیں، بالکل چٹا انکار۔ یہ ہماری ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو ان میں سے ایک صاحبہ نے مجھے دے دیا تھا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ باقی عموماً لوگ اپنا تھیسس نہیں دیتے۔ مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کا تھیسس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ میرے تھیسس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی ہم بھی ڈاکٹر اسرار احمد پر تھیسس کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کا تھیسس پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اچھا مطلب آپ نقل کرنا چاہتے ہیں میرے تھیسس میں سے؟ اگر تو کسی نے پڑھنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کیا ریسرچ کی ہے، تو وہ میرے وہ ریسرچ پیپرز پڑھ لے جو میں نے اپنے تھیسس میں سے نکالے ہوئے ہیں۔ وہ ریسرچ پیپرز پبلش ہیں، وہ گوگل پر موجود ہیں، وہ IRI کے انڈیکس میں بھی موجود ہیں۔ آپ جائیں وہاں سے جا کر ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں جو لوگوں کی ریسرچ ہے وہ بھی پڑھ لیں، جو میری ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا تھیسس تیار کرنے کے لیے میرے تھیسس میں سے مواد نقل کریں گے، تو دیٹ از کمپلیٹلی کیجول ڈس آنیسٹی، اور اس کی کبھی بھی پرمیشن نہیں ملنی چاہیے۔
خود پڑھیں ان کو، ان کی ساری کتابوں کو پڑھیں، خود بنائیں تھیسس. جب آپ کا تھیسس تیار ہو جائے پھر مجھ سے رابطہ کریں، ہم ایک میٹنگ کر لیں، اس میں آپ بتائیں عدیل بھائی میری یہ فائنڈنگز ہیں، پھر میں بتاؤں اچھا میری یہ فائنڈنگز ہیں، ہم فائنڈنگز کو آپس میں کمپیئر کر لیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مستشرقین ہیں وہ اپنا کام دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ علل اعلان کہتے ہیں یہ لو جی یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے، پڑھو لکھو اس پر. ہم چھپاتے پھرتے ہیں بغل میں. کئی یونیورسٹیوں میں میں جاتا ہوں، جا کے کسی ریسرچ کے بارے میں، کسی تھیسس کے بارے میں ان سے بات کرتا ہوں کہ سر اس کی فوٹو کاپی کروا دیں، وہ نہیں دیتے. عجیب سا معاملہ ہے. بہرحال اس کی بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر مستشرقین قرآن مجید کے مسنگ پارٹس پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو نوڈیلکے نے کہا ہے نا کہ قرآن مجید میں فلاں جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹ مس ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے. اور بھائی اگر جو چیز تمہیں لگتی ہے وہ تمہارا اپنا ظن ہے، وہ تمہارا اپنا تخمینہ ہے، وہ تمہاری اپنی کیلکولیشن ہے. ضروری نہیں کہ تمہارا اوپینین، تمہاری پرسیپشن یا تمہارا جو سٹانس ہے یا جو تمہاری کیلکولیشن ہے اس کو ہم حتمی یا الٹیمیٹ قرار دیں. جب تم یہ کہتے ہو کہ میرا تجزیہ ہے تو میرا تجزیہ، یہ بات کہنا یہ ریسرچ میں نہیں آتا، پھر یہ اٹکل ہے، پچو ہے، اس کو ہم ریسرچ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس اوپینین کو یہیں دم توڑ جانا چاہیے. تو یہ نوڈیلکے صاحب تھے چاچا جی، جن کے بارے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا ہمیں زیادہ دینا پڑے گا، لیکن نہیں زیادہ نہیں دیں گے، ہم اسی ٹائم میں اپنی بات کو ختم کریں گے. نوڈیلکے کے بعد یہ اگلے ہیں چاچا جی، ان کا نام ہے ولیم کلیئر ٹسڈال. یہ اصل میں ایک پادری بھی تھا اور اس نے آرمی کے اندر بھی جاب کی ہے. اس کا تعلق برطانیہ کے ساتھ ہے اور اس نے عربی زبان سیکھی، اس کے بعد اس نے فارسی زبان سیکھی، کئی زبانیں اس نے سیکھیں. اور فارسی زبان جب اس نے سیکھ لی تو اس کو ایران میں بھیجا گیا. وہاں ایک سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کا نام تھا مشنری سوسائٹی. آپ دیکھیں کہ مستشرقین کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے. برطانیہ سے اس کی پہلے ہوئی تھی پوسٹنگ سب کانٹیننٹ کے اندر، سب کانٹیننٹ پہ رہ کر اس نے فارسی سیکھی اور پھر اس کو ایران میں پوسٹ کر دیا گیا. اتنی گلوبل سوچ ہے ان کی. ہمارے تھیسس کے ٹاپک اتنے لوکل ہوتے ہیں کہ ہم گلوبل پرسپیکٹیو میں جاتے ہی نہیں ہیں. فلانے ضلع کے علماء کی خدمات، یہ تھیسس ہے. فلانے ضلع کے علماء کی خدمات، فلاں علاقے کے صوفیاء کا تذکرہ. عجیب سا ہمارا جو ہے ماحول بن چکا ہے. اس کا کام دیکھ لیں، اس نے فارسی سیکھی، ہندی سیکھی، گجراتی سیکھی، پنجابی سیکھی، اور صرف بول چال کی حد تک نہیں سیکھی، ان کتابوں کے سوری ان زبانوں کی گرامر کی کتابیں بھی اس نے لکھی تھیں ساتھ. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان مستشرقین کو ہلکے میں نہیں لینا. ان کو کئی زبانیں آتی ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. یہ چھوٹے موٹے مولوی کو تو ویسے ہی ڈکار مار کے ہضم کر جاتے ہیں. تو یہ دو کتابیں ہیں جو کلیئر ٹسڈال کی ہیں، جو دنیا میں بہت زیادہ چلی ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے دی سورسز آف اسلام، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی دوسری کتاب ہے دی اوریجنل سورسز آف قرآن. اوریجنل سورسز آف قرآن میں اس نے صرف قرآن کو ڈسکس کیا ہے، اور سورسز آف اسلام میں اس نے قرآن کو، حدیث کو، باقی جو سورسز ہیں ہمارے مصادر اور مراجع ہیں، سورسز آف لیجسلیشنز ہیں، ان کو ڈسکس کیا ہے. اپنی ان دونوں کتابوں میں اس نے اسلام پر کھل کر اعتراضات کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے افکار کیا ہیں. افکار کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کتاب کا جواب ایک قادیانی مولوی محمد علی صاحب نے لکھا تھا. ان کی کتاب کا نام ہے جمع قرآن یا جمع قرآن. تو مولوی صاحب کی کتاب کا مجھے PDF ورژن تو نہیں مل سکا، البتہ ریختہ پر یہ کتاب موجود ہے، اور ریختہ پر اس کا جو لنک ہے وہ میں نے اسکرین پر آپ کو دکھا رکھا ہے. جب یہ کتاب پبلش کی مولوی محمد علی صاحب نے تو دیکھیں ٹسڈال کو آتی تھی اردو بھی، اس کو یہاں کی لوکل لینگویجز آتی تھی. ٹسڈال نے مولوی محمد علی کی کتاب کو پڑھا اور اس کا جواب لکھا، اے ورڈ آف وائز بینگ بریف ڈیفینس آف دا سورسز آف اسلام. تو سورسز آف اسلام کے ڈیفینس میں اس نے مولوی صاحب کی کتاب کا جواب لکھا تھا. آپ میں سے اگر کوئی اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو بیسیکلی آپ اس بنیاد پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹسڈال کی کتاب کا مولوی محمد علی صاحب نے کیا جواب دیا اور اس کے جواب میں ٹسڈال نے پھر کیا لکھا. ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کریں اور آپ کا ایک ریسرچ پیپر بن جائے گا. بہرحال اس کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی صورتوں کو ری ارینج کریں تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی داستان حیات ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بایوگرافی ہے. جس طرح کی سچویشن ہوتی تھی اسی طرح کی وہی گھڑ لیتے تھے پیغمبر اسلام.
جس طرح کے حالات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق جو ہے قرآن مجید کی آیتیں اپنے پاس سے گھڑ لیتے تھے، اور آیتیں گھڑنے کے بعد آپ دنیا کے سامنے یہ بات کہتے تھے کہ جی یہ میرے اوپر وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا من گھڑت کلام ہے، اور یہ ان کا بنا بنایا نسخہ ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا، اصل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہوتی تھی اسی سچویشن کے ایشوز کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا سلوشنز بھی دیتا تھا۔ اس لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان حیات ہے، اور علماء کہتے ہیں اگر قرآن کو پرسونیفائی کیا جائے تو اس کی پرسونیفیکیشن کے بعد جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اس پر تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وحی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مربوط کریں، لیکن یہ کہنا کہ آپ نے خود گھڑا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی ہی ہوتا تو ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو مستقبل کے بارے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود گڑھا ہوتا تو آپ صرف وہی باتیں کرتے جو ان کی زندگی میں چل رہی تھی، مستقبل کی باتیں تو نہ کرتے، اور اگر مستقبل کی باتیں کرتے تو کچھ نہ کچھ گپ بھی ہوتی، کچھ نہ کچھ جھوٹ بھی ہوتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مستقبل کی ساری پیشگوئیاں جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے مستقبل کی پیشگوئیاں کی تھی نا، کتنی پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئیں، قرآن مجید کی ایک بھی نہیں غلط ثابت ہوئی۔ تو جس نے من گھڑت کیا ہوتا ہے نا اس کی پیشگوئی غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جس نے اللہ کی وحی کے ذریعے دنیا کو خبر دی ہو اس کی کوئی بھی پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود نہیں گھڑا تھا۔ اب اگر قرآن مجید کی مستقبل کی پیشگوئیوں کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ ان کی مستقبل شناسی تھی، تو یہ بیسیکلی ایک اٹکل پچو ہے، اس کا اکیڈیمکلی کوئی اس کی گراؤنڈ نہیں بنتی۔ ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے جو مصادر ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ جاہلیت کے عربوں کی رسمیں تھیں، ان کے رواج تھے اور ان کے عقائد تھے۔ مثلا جاہلیت کے زمانے میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں غلامی بھی رائج تھی، جاہلیت کے زمانے میں بہت سے قوانین تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی آ کر زیادہ شادیوں کی اجازت دی، اسلام نے بھی آ کر غلامی کو انکریج کیا۔ تو نیا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، جو زمانہ جاہلیت میں سوشل لیول پر چل رہا تھا وہی مسلمانوں نے بھی آ کے مروج کر دیا۔ لہٰذا جو سورس ہے اسلام کا ان سورسز میں سے ایک سورس زمانہ جاہلیت ہے۔ اب ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب بات یہ ہے یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں ہیں نا یہ صرف زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں نہیں تھیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر موجود تھیں۔ کسی بھی مذہب نے ایک سے زیادہ شادیوں سے منع نہیں کیا تھا اسلام سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء نازل ہوئے تھے دنیا میں، جن میں ابراہیم علیہ السلام ہے، جن میں اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن میں یعقوب علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، ان سب کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ تو جب تم یہ کہتے ہو کہ عرب کے جاہلی معاشرے کو مسلمانوں نے آگے کنٹینیو کیا تو پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو پرانے انبیاء کی سنت تھی اس کو بھی مسلمانوں نے کنٹینیو نہیں کیا، اس کو پرانے انبیاء کے ساتھ تو ٹسڈال نے مربوط ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک الزام یہ لگایا ہے کہ اسلام نے غلامی کو کنٹینیو کیا ہے، اور بھئی اسلام سے پہلے غلامی دنیا میں موجود تھی اور بہت کیا کہتے ہیں کہ غیر انسانی سلوک کے ساتھ مروج تھی، جانوروں سے برا سلوک ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ۔ اسلام نے آ کر غلاموں کے بارے میں قوانین ہی ایسے بنا دیے تھے جن قوانین کی وجہ سے بعد میں آ کر غلامی ختم ہو گئی تھی۔ ان کو بھائیوں کی طرح رکھو، جو کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، ان کو اچھا لباس پہناؤ، ان کو یہ دو، ان کو وہ دو، اتنے زیادہ ان کے حقوق مقرر کر دیے تھے اسلام نے کہ بعد میں مسلمانوں نے کہا چھوڑو ان کو آزاد کرو۔ کہیں بھی کسی ایک حدیث میں بھی غلامی کو اسلام نے انکریج نہیں کیا۔ ہم جب فقہ الحدیث کورس کر رہے تھے رمضان میں تو اس میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا اس موضوع پر کہ اسلام کا اور غلامی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کسی کو چاہیے تو میں کوشش کروں گا وہ مل جائے اس کی ریکارڈنگ، تو وہ میں آپ کو مہیا کر دوں گا۔ تو کوئی بھی مستشرق جو غلامی اور اسلام کو آپس میں مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب آپ وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو اس کے جوابات کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سراسر الزام ہے کہ اسلامک سورسز کے اندر عرب معاشرہ بھی تھا،
اس کا ایک اعتراض یہ ہے، یہ تقریباً تمام مستشرقین کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا جو مصدر ہے وہ بائبل ہے، یا وہ سابی افکار ہیں یا مجوسی افکار ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عرب کے اندر مسلمانوں کے علاوہ یہودی پہلے سے موجود تھے، اور جو مسلمان تھے وہ یہودیوں کے افکار سے واقف بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان کے مذہب کی کچھ چیزیں بھی اڈاپٹ کر لیں، ان کی بائبل کے کچھ ریفرنسز بھی قرآن میں شامل کر لیے تاکہ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نبوت نازل ہوئی تھی وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو مکہ میں تو یہودی آباد ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مکہ میں یہودیوں کے آباد ہونے کے کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا اور اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون کون سا یہودی مکہ میں رہتا تھا۔ بہرحال تو مکہ میں تو یہودی آباد ہی نہیں تھے، یہودی تو رہتے تھے مدینے کے اندر جا کر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات بھی یہودیوں کے ساتھ مدینے کے اندر جا کر ہوئی تھی، اور تب تک قرآن کو نازل ہوتے 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 13 برس گزر چکے تھے، یعنی قرآن مجید کا تقریباً 66% جو حصہ ہے یہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضور کی مدینے میں جا کر یہودیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس لیے کہنا کہ بائبل ایک سورس تھا قرآن مجید کا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی۔ اور پھر دوسری بات مزے کی، جو بہت بڑا کلیم ہے، عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کا کوئی ایک عربی نسخہ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، پوری دنیا میں، صرف عرب میں نہیں۔ تورات کا ابھی تک عربی میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا۔ سب سے پرانا جو عربک ورژن ہمیں ملتا ہے تورات کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 200 سال بعد کا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تورات کا عربی ورژن تھا ہی نہیں، تو آپ نے نقل کیسے کی اس کی؟ کیونکہ خود سب لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو یہ اعتراضات کرتے ہوئے نا بعض اوقات لاجک پر نہیں چلتے مستشرقین، اور کوئی گراؤنڈ بھی نہیں بنتی ان کی۔ اچھا جی، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اور تورات کی کچھ سملیرٹیز ہمارے سامنے آتی بھی ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں سے تورات آئی ہے وہاں سے قرآن بھی آیا ہے۔ جس رب نے تورات نازل کی ہے، انجیل نازل کی ہے، اسی رب نے قرآن بھی نازل کی ہے۔ اتنی سی بات ہے، اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے۔ ٹسڈال نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کرسچن اسکالرز کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، ان میں سے ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ شام میں آپ نے جب سفر کیا تو ابن سعدہ جو ان کا راہب تھا اس کے ساتھ ملاقات کی۔ اوکاز کی منڈی میں بھی عیسائی علماء آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو آپ کی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان سے بھی آپ نے دین سیکھا، اور ان عیسائیوں سے دین سیکھ کر آپ نے اسلام بنا لیا۔ تو پہلی بات یہ ہے بھائی صاحب، مکہ کے گرد و نواح میں جو کرسچن تھے نا، ان میں 2 لوگ تھے بس، ایک عثمان بن حویرث تھے اور دوسرے ورقہ بن نوفل تھے۔ عثمان بن حویرث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 3 سال پہلے ہی شام چلے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ ان کی عیسائیت کا مکہ کی آبادی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑا، اور دوسری بات یہ کہ وہ وہیں رہے، شام کے بعد وہ آگے روم میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سیاسی شعبے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جو شخص مکہ میں رہا ہی نہیں ہے عیسائیت قبول کرنے کے بعد، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ جب ملاقات ہوئی حضور کی تو وہ پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ورقہ بن نوفل سے حضور نے کیا امپریس ہونا تھا، خود ورقہ بن نوفل حضور سے امپریس ہو گئے تھے۔ ملاقات جب ہوئی تو بجائے اس کے کہ ورقہ بن نوفل حضور کو کچھ بتاتے کچھ سکھاتے، وہ الٹا آپ سے امپریس ہو گئے تھے اور آپ کی نبوت سے امپریس ہو گئے تھے، اور یہ ڈیزائر اپنی شو کی تھی کہ کاش میں آپ کی مدد کر سکتا۔ تو جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ امپریس نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ امپریس ہوتا ہے۔ تو اگر حضور ورقہ بن نوفل کے اسٹوڈنٹ ہوتے تو یہ اس سے امپریس ہوتے۔ اور پھر جو بحیرہ سے ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی ملاقات تھی، حضور بچے تھے چھوٹے سے، بچے کی چھوٹی سی جو ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر وہ اتنا کچھ نہیں سیکھتا کہ وہ ساری زندگی اس کی بنیاد پر نیا دین گھڑ کر لوگوں میں تبلیغ کرتا پھرے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ جو بحیرہ تھا حضور اس سے امپریس نہیں ہوئے تھے، بلکہ الٹا وہی آپ سے امپریس ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ ملاقات تھی بھی اتنی شارٹ، اتنی مختصر تھی کہ اس مختصر سی ملاقات میں کوئی بندہ کیسے سارا دین کسی سے سیکھ سکتا ہے۔ پھر آپ نے جب دوسرا تجارتی سفر کیا تھا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، تو چلیں مان لیں کہ اس وقت بھی آپ کی کسی راہب سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 25 سال کی عمر میں جب کسی راہب سے ملاقات کی تو آپ واپس آ جاتے، اور واپس آنے کے بعد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے، لیکن آپ نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ مزے کی بات یہ، آپ نے فوری طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا،
لہٰذا یہ کہنا کہ عیسائیوں سے سیکھ کر آپ نے قرآن گھڑا تھا، بار بار میں وہ جملہ بولتا ہوں کہ اس کی کوئی ایکیڈیمک یا لاجک بیس بن ہی نہیں سکتی۔ آخری بات یہ ہے، ٹسڈال نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو زرتشت مذہب ہے، زوروسٹرینزم جس کو اب پارسی بھی کہتے ہیں، اس مذہب کے اندر ایک سٹوری ہے جس کے مطابق زرتشت آسمانوں پر گئے، انہوں نے جنت بھی دیکھی، انہوں نے جہنم بھی دیکھی، انہوں نے گاڈ سے، خدا سے ملاقات بھی کی، اور ان کو دوسرے خدا کے بارے میں بتایا گیا جو بدی کا خدا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ تم واپس جا کر بدی کے خدا کے خلاف جنگ کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹسڈال نے کہا ہے کہ یہ جو خدا سے ملنے کا جو قصہ ہے نا زرتشت کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قصے سے امپریس ہو کر نا اپنے معراج کا قصہ لوگوں میں گھڑ کر بتا دیا تھا، اور یہ جو معراج والی جو کہانی ہے یہ زرتشت مذہب سے لی گئی ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اہل عرب جو ہے نا یہ بے شک کہانیوں سے واقف تھے، ان کہانیوں سے جو ایران میں چلتی تھیں یا دوسرے ممالک میں چلتی تھیں، لیکن ٹسڈال کا یہ احتمال ہے، یہ اس کا اوپینین ہے، اور یہ اس کے نزدیک امکانات میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی کسی کہانی سے امپریس ہو کے معراج کی کہانی گھڑی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ریسرچ کی دنیا میں احتمال تو چلتا ہی نہیں ہے، یہاں تو چلتی ہے دلیل، ثبوت، ایویڈنس، لاجک، ٹھوس بات، مستحکم جو ہے وہ موقف۔ تو اٹکل بچوں کی بنیاد پر آپ کسی پیغمبر کو کسی الزام کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ پھر ٹسڈال کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جو عرب کے توحید پرست تھے اسلام سے پہلے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا عقیدہ ان سے لیا تھا اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اپنا دین گھڑا تھا۔ اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وحدانیت کے بارے میں، بت پرستی کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں جانتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا بھی وہاں رواج تھا، اللہ کے صفاتی ناموں سے بھی وہ واقف تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیغمبر اسلام نے اسلام کے اندر داخل کر دیں اور قرآن مجید کے اندر ان کو ایک بنیادی حیثیت دی تھی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید پرست تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑے امپریس تھے۔ ان میں کچھ لوگوں کے نام بھی اس نے بتائے ہیں، عثمان بن حویرث اور ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ، عبید اللہ، یہ لوگ۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ان لوگوں کا تعلق تھا، تو خاندان میں ہونے کی وجہ سے ان کا اثر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اسی اثر میں رہ کر انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ گھڑنا شروع کر دی اور قرآن بنا دیا۔ تو اس کا پہلا جواب میں دے چکا ہوں کہ عثمان بن حویرث تو شام چلے گئے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے ان سے تو صرف ایک ملاقات حضور کی ہوئی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور ابراہیمی ادیان کے اندر اگر کچھ چیزیں مشترک ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب کا مصدر ایک ہے، یعنی وہی، یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو کاپی کیا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ ذہن میں آ جائیں گے۔ جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھیں۔ سر یہ جو ہے کہ قرآن مجید میں جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ عرب روایات کی ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا ہے؟ کیونکہ دین ابراہیمی میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں اور قرآن مجید میں بھی یہ آ گئی ہیں، تو پھر ہم نے اس کا کیا جواب دیا ہے سر؟ اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ بنتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت سے مراد بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ مراد ہے کہ انسان لاجیکل انداز میں سوچے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر وحی نازل نہیں ہوتی، کسی معاشرے میں پیغمبر نہیں ہوتا، پھر بھی اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو استعمال کر کے وہ اخلاق کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ویسٹ کے وہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں وحی نازل نہیں ہوئی، جہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن وہاں اخلاقیات اپنی پرفیکشن پر موجود ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں کوئی ایسا اخلاقی طریقہ مروج ہے جو اسلام کے اخلاقی طریقوں سے بالکل موافق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے فطرت پر چل کر، لاجک پر چل کر، علت پر چل کر اس سسٹم کو خود ڈیولپ کیا ہے۔ تو اسلام اس سے منقول نہیں ہے، نہ وہ اسلام سے منقول ہے، بلکہ ان کے پاس سسٹمیٹیکل ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا سورس ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل جو ہے وہ بھی حصول علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں بچیاں دفن ہوتی تھی، وہاں تعدد ازدواج تھا، بہت کچھ تھا، لیکن وہاں کچھ لوگ لاجک پر، فطرت پر چل رہے تھے، پھر بھی جو جوا نہیں کھیلتے تھے، جو شراب نہیں پیتے تھے، جو زنا نہیں کرتے تھے، جو بچیوں کو دفن نہیں کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو فطرت پر چلنے والے یہ چند لوگ تھے، گنتی کے 1 درجن سے بھی کم لوگ تھے،
اور دوسری چیز یہ کہ دین ابراہیمی کی باقیات بھی تو ان کے اندر موجود تھیں. توحید کا وہ درس جس کو لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، حضرت اسماعیل کے ذریعے وہ آگے کنٹینیو ہوا تھا، اس کی باقیات بھی موجود تھیں. ان باقیات کی بنیاد پر عرب کے اندر تمام جو سوسائٹی تھی وہ شرک پر نہیں چل رہی تھی، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید پر چل رہے تھے. تو یہاں پر ہم دو سورسز بتا رہے ہیں. پہلا سورس ہے جس کو آپ انٹلیکٹ کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، لاجک اور علت کہتے ہیں. دوسرا سورس ہے دین ابراہیمی کی باقیات. تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر عرب کے اندر نیک لوگ بھی موجود تھے. اور ایک اور چیز ہے، کبھی بھی جو معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہوتا ہے، یہ میری اپنی تھیوری ہے کہ ایسا معاشرہ جو بالکل برا ہے، جو بالکل بگڑا ہے، وہ بھی 100% نہیں بگڑا ہوتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سعید روحیں موجود ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو فوری طور پر آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ 40 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ اگر سارے کے سارے بگڑے ہوتے، سارے کے سارے اگر گمراہی کا شکار ہوتے، تو فوری طور پر یہ 40 لوگ کیسے مسلمان ہو گئے تھے؟ نیک روحیں عرب معاشرے کے اندر موجود تھیں، اور وہ انتظار کر رہی تھیں کہ کہیں سے ہمیں ہوا کا جھونکا ملے، کہیں سے ہمیں روشنی کی ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی روشنی نظر آئے تو ہم اس کو بھاگ کر ایکسیپٹ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ جو الزام لگایا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے کہ عرب میں جو برائیاں تھیں، حضور کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے ان برائیوں کا قلع کما کرنا ہے، تو اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کے اندر ان برائیوں کے خلاف آیات شامل کر دیں اور ایک نیا دین متعارف کروا دیا. اگر ایسی بات ہے تو پھر حضور کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ میری کتاب ہے، میں اپنی کتاب کے اندر فلاں برائی کو ختم کرنے کے لیے تعلیمات دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ان برائیوں کو منع کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن آپ کا لکھا ہوا نہیں تھا. ایک ریفرنس نوٹ کر لیں سارے ساتھی، آپ کے کام آئے گا بعد میں. سید مودودی کی ایک کتاب ہے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، کچھ اس طرح کا اس کا عنوان ہے. میں اصل میں کتابیں پڑھتا ہوں لیکن مجھے کتابوں کے عنوان یاد نہیں رہتے. سید مودودی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کر دیتے نا کہ میں خدا ہوں اور یہ میری کتاب ہے، عرب کے تمام لوگوں نے آپ کو خدا مان لینا تھا اور سب نے اس کتاب کو آپ کی کتاب مان لینا تھا. وہ 360 بتوں کی تو پہلے پوجا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے ایک خدا ایڈ کرنا تھا اپنی لسٹ کے اندر بس. اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں تھی. پرابلم یہ تھی کہ آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ تھا، حضور کو نبی ماننا ان کے لیے مشکل تھا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا ہوتا جو مستشرقین بیان کرتے ہیں، تو آپ خدائی کا دعویٰ کرتے، نبوت کا دعویٰ نہ کرتے. لوگوں نے بھاگ کے آپ کے قدموں میں آ کے گرنا تھا. وہ تو پہلے ہی کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. حجر اسود کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں. آپ وہ فیصلہ کرنے گئے کعبہ کے اندر تو سب نے قبول کر لیا. ہر مشرک نے آپ کو خدا مان لینا تھا. پرابلم تھی ہی یہی کہ آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ اصل مسئلہ ہے جو عرب کے معاملات سے ریلیٹڈ مستشرقین کی طرف سے آتا ہے. ان کے یہ جواب ہونے چاہیے ہماری طرف سے. جی کسی اور ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں سے سنا تھا اور کہیں پڑھا تھا، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا ہے، کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کلچر کا بھی اس میں خیال رکھا ہے. تو عرب کلچر کی جو لوگوں کی جو ہے مزاج اور ان کے جو وہ تھے ان چیزوں کو بھی جو ہے کچھ خیال رکھا ہے، اس طرح کا میں نے سنا ہے. تو سر اس کے حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ریسرچ کی دنیا میں، اس کو کہتے ہیں ریکنسائلیشن. یہ جو لوگ پی ایچ ڈی میں ہیں یا جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجنز میں ہیں وہ اس لفظ کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. ریکنسائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کا دین، جس سے آپ کا مذہب افیکٹ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے مباح ہے. آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوا ہے نا کہ اشیاء کی اصل کیا ہے؟ اشیاء کی اصل کیا ہوتی ہے؟ اباحت ہے. اشیاء کی اصل اباحت ہے. آپ اگر کسی معاشرے کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے جائیں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں کون کون سی چیز میرے دین کی روشنی میں مباح ہے. تو جو چیز آپ کے دین کی روشنی میں مباح ہوگی آپ اس چیز کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان چیزوں پر تنقید کریں گے جو چیزیں آپ کے دین سے متصادم ہیں. قرآن مجید کی مثال ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو جو چیز موافق آ رہی تھی اسلام سے،
جس چیز کا مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں بن رہا تھا، اسلام نے اس کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ وہ مباح تھی۔ تو اگر عرب کلچر کے اندر کوئی چیز اسلام سے موافق نظر آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھیڑا۔ وہ چیزیں جن کا اسلام کے ساتھ کانفلکٹ کریٹ ہو رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا اور ان پر تنقید کی۔ شہزاد بھائی اپنا مائک بند کر دیں، ڈسٹورشن آ رہی ہے پلیز۔ اچھا سر اسی وجہ سے جو ہے یہ مستشرقین کو یہ یعنی کہنا پڑا کہ قرآن کریم جو ہے چونکہ عرب کلچر کا جو ہے وہ لحاظ رکھتا ہے، عرب کلچر کے اندر جو چیزیں تھیں، اچھی چیزیں تھیں، ان کو جو ہے نا انہوں نے یعنی برقرار رکھا ہے اور اس سے تعارض نہیں کیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر پھر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید وہاں یہودیوں سے کچھ تعلیم حاصل کی یا عیسائیوں سے لی یا کسی اور اس طریقے سے جو لوگ پہلے وہاں معاشرے میں تھے ان سے کوئی چیز جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے اندر یہودیوں کی تورات کا کوئی عربی نسخہ موجود نہیں تھا جس کو حضور کنسلٹ کرتے۔ اب دوسری بات یہ کی جا سکتی ہے جی حضور نے ڈائریکٹ ان سے شاگردی اختیار کر کے ان سے کچھ سیکھا ہوگا۔ کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جس میں حضور کسی یہودی کے پاس گئے سیکھنے کے لیے یا کوئی یہودی حضور کے پاس آیا سکھانے کے لیے، لہذا کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر حضور نے یہودیوں سے کچھ سیکھا ہوتا تو یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضور بھی یہی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضور نے جو قرآن مجید کی آیتیں دنیا کے سامنے پیش کیں ان آیتوں کے مطابق ہر وہ شخص جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ یہودیوں کے اندر سود خوری عام تھی تو پھر حضور کو چاہیے تھا کہ وہ سود کو حلال کرتے اگر یہودیوں سے اسلام سیکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہودی جو تھے انہوں نے اپنی حدود اور تعزیرات کو چھوڑ دیا تھا، زنا والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، حضور بھی ویسے ہی کرتے۔ اچھا سر اس میں پھر ایک سوال ہوئی ہے ذہن میں بن رہا ہے کہ چونکہ اسرائیلی روایات کے بارے میں جو ہے نا سر اسرائیلی روایات اس کے بارے میں جو ہے کچھ اس کی 2-3 قسمیں یعنی مفسرین خاص کر جو ہے نا تفسیر المفسرون والوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یعنی اگر اسرائیلی روایات اس نوعیت کی ہو کہ وہ جو ہے قرآن کریم کے جو ہے وہ اس کے متصادم نہ ہو تو ان کو قبول کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے بھی جو ہے روایتیں ان سے بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو یعنی اسلام سے پہلے کے جو واقعات ہیں، امم سابقہ کے جو واقعات ہیں، جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پہلے تورات یا انجیل کے ماننے والے جو لوگ تھے تو ان کی جو روایات ہیں انہوں نے دین اسلام کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں یا جو امم سابقہ کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں تو ان کو تو ایک حیثیت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، تو اس کو ہم بالکل یا تو اس طرح نہیں کہہ سکیں گے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اسرائیلی روایات کو نہیں لیا ہو، چونکہ ہمارے کتب تفسیر کی اکثر کتابیں جو ہے نا ان اسرائیلی روایات کے اندر جو ہے نا اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں روایتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصول تفسیر کا یا پھر اصول حدیث کا یا کسی بھی آپ اپنی شرعی جو ڈائمینشنز ہیں ان کا اصول پڑھیں گے اسرائیلیات کے بارے میں کہ نکذب ما نکذبہ القرآن والحدیث، نصدق ما یصدقہ القرآن والحدیث، یہ قانون ہے۔ جس چیز کی قرآن اور حدیث سے تصدیق ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق اسرائیلیات کے ساتھ ہو یا دنیا کے کسی بھی علم کے ساتھ ہو، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ اور وہ چیز جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے یا حدیث اس کی نفی کرتی ہے، اس کا تعلق اسرائیلیات یا اسرائیلیات کے سوا کسی اور چیز سے ہوگا تو ہم اس کی نفی ہی کریں گے۔ لیکن وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ اب یہ کلیہ کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری کتب تفاسیر کے اندر، آپ تھوڑا سا اپنا ویژن واسٹ کریں، یہ کلیہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہاری اور ان کی سملیرٹی ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ حضور نے یہودیوں سے لیا، حضور نے عیسائیوں سے لیا، یہ کیا وہ کیا، یہ ثانوی چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ کا قرآن جب اس کی اجازت دے رہا ہے تو آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو فنڈامنٹل رول ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا، وہی ہمیں اتنی ایکسپینشن اور اتنی فلیکسیبلٹی دے رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم دیگر مذاہب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور موافقات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بیٹھنا، آپ اس کو اسرائیلیات کا نام نہ دیں، آپ اس کو قرآن مجید کی وسعت ظرفی کا نام دیں، کیونکہ جب آپ اسرائیلیات کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو محدود کر دیتے ہیں بائبل تک۔ میں تو کہتا ہوں گیتا کو بھی پڑھیں، رامائن کو بھی پڑھیں، مہابھارت کو بھی پڑھیں، اوستا کو بھی پڑھیں، آپ سب کو پڑھیں اس ایک آیت کی بنیاد پر کہ تاکہ موافقات تلاش کی جا سکیں۔ جی باقی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو
السلام علیکم. سید فیض الرسول کی گزارش یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اعتراض جو کیا ہے کہ زرتشت سے لیا تھا واقعہ معراج. ان کی جو کتب ہیں مذہبی کتب وہ کس زبان میں اور کیا وہ اب بھی موجود ہیں یا کیا اس زمانے میں عرب میں کہیں پائی جاتی تھی؟ ایران میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کو پاجہند کہتے تھے. اس پاجہند زبان میں زرتشت نے اپنی کتاب دنیا کے سامنے پیش کی تھی. اس کتاب کا نام تھا اویستا. اب جب سکندر اعظم نے حملہ کیا تھا ایران پر، اس نے ہر چیز تباہ و برباد کر دی، تو اس وقت اس نے ان کی اویستا کو بھی جلا دیا تھا. لیکن ان کے کچھ مذہبی اکابر ایسے تھے جن کے پاس کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اویستا کا. جب سکندر اعظم کا زوال آیا، اس کا تسلط ٹوٹا، تو ان لوگوں نے دوبارہ سے اس کو لکھا جس طرح تورات کو بعد میں دوبارہ لکھا گیا تھا. اویستا کو بعد میں آ کے پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. اب مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق کیونکہ فارس کے ساتھ تھا، ایران کے ساتھ تھا، وہ اویستا کو جانتے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے اویستا کے بارے میں بتایا. لیکن یہ اعتراض غلط ہے کیونکہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضور کے ساتھ مدینے میں ہوئی تھی، جبکہ معراج والا جو واقعہ ہے یہ مکہ کے اندر ہو چکا تھا. یہ اعتراض تاریخی نوعیت کا نہیں بن سکتا، لاجیکلی غلط ہے، کوئی ایویڈنس بن ہی نہیں سکتا. یہ والا کتاب دنیا میں موجود تھی. بہرحال جی کوئی اور ساتھی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بس مجھے آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے ایک چیز انفارمیشن میں لانی تھی جو میرا ایم فل کا تھیسس ٹاپک رہا ہے، جو مستشرقین کی طرف سے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا گیا تھا، ای جے برلز فرسٹ انسائکلوپیڈیا آف اسلام. شاید آپ کے علم میں ہوگا. جی جی بولیے. ای جے برلز کا تو یہ انہوں نے 1913 سے 1936 کے درمیان میں لکھا تھا 9 جلدوں پر، اور دوسرا اس کا ایڈیشن سن 1955 سے لے کے 2005 کے درمیان آیا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ 2007 سے تاحال جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے ایم فل کا جو ٹاپک لیا تھا وہ ای جے برلز کا فرسٹ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو تھا 1913 سے 1936 کے درمیان، اس کا ایڈیشن لیا تھا. اور اس میں انہوں نے جو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون لکھا تھا، تو اس مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ 17 صفحات پہ تھا، اور جو قرآن کا مضمون ہے وہ 22 صفحات پہ تھا. تو ان دونوں مضامین میں مستشرقین کے جتنے اعتراضات وہ اپنی مختلف کتابوں میں کرتے ہیں، تو اپنے مضامین میں انہوں نے اس مضمون میں ان تمام اعتراضات کا خلاصہ انہوں نے لکھا تھا. اور ان پورے دونوں مضامین میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی جس سے ہم اتفاق کر سکیں. تو میں نے اپنے تھیسس میں ان اعتراضات کو ہائی لائٹ کیا تھا اور پھر ان کا جواب دیا تھا. تو اردو زبان میں مجھے وہ کام نہیں ملا تھا، تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کے علم میں لاؤں یہ چیز کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اسی کام کے اوپر اپنا ایم فل تھیسس کمپلیٹ کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے. چلیں آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ لائبریری کے لیے آپ اپنا تھیسس کی کاپی ہمیں ایک دے دیں تاکہ ہم یہاں رکھ لیں. واقعتاً بہت یہ یونیک کام ہے. انسائکلوپیڈیا آف اسلام اگر کسی ساتھی کو چاہیے تو PDF کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، میں وہ مہیا کر سکتا ہوں. اگلا سیشن آپ کا شروع ہونے والا ہے آج کا. ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ساتھ رہے ہیں. جب بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ان کی 6-7 گھنٹے کی کلاسیں تھیں. کسی یونیورسٹی سے یہ کوئی کورس کر رہے تھے اور وہ 6-7 گھنٹے کی کلاس لینے کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیا. یہ ہمارا جو فقہ السیرہ کورس تھا اس کے کافی لیکچرز ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سنے تھے، استفادہ کیا تھا اور بہت ہمیں فائدہ ہوا تھا اس کا. شاہ ولی اللہ اکیڈمی میری بات ہو لینے دیں پہلے. شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے جو بہت قریبی قسم کے معاونین ہیں ان میں سے ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب کا شمار ہوتا ہے. اس سیشن کے لیے میں نے خصوصی طور پر ان کو دعوت اس لیے دی تھی کہ یہ وہ اوتھینٹک شخصیت ہیں جن کا PhD کا تھیسس ہی قرآن اور استشراق کے حوالے سے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آج منکشف کریں گے جن تک شاید میری بھی کبھی رسائی نہیں ہو سکتی. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب یہ اپنا تھیسس کر رہے تھے تو تقریباً شاید 500 کتابیں وہ کتابیں تھیں جن کا تعلق ان کے موضوع کے ساتھ تھا، وہ انہوں نے صرف ڈاؤن لوڈ کی تھیں. جو پرچیز کر کے پڑھی وہ ایک الگ داستان ہے. تو ایک ہمارے پاس اوتھینٹک علمی شخصیت ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور میری گزارش یہ ہے کہ تمام ساتھی تندہی کے ساتھ بیٹھیں، ان کے لیکچر کو سنیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب لیکچر دے رہے ہو نا تو اپنے موبائل کا وائس ریکارڈر آن کر کے اپنے لیکچر کو ریکارڈ بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ کا لیکچر ہم بعد میں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکیں، تاکہ جو دوبارہ اس کو سننا چاہتا ہے وہ دوبارہ اس کو سن سکے. تو میں جی سر ایک ریکویسٹ ہے
سر ایک تو یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ یہ جو شاہ ولی اللہ اکیڈمی ہے یہ اسلام آباد میں ہی ہے؟ جی اسلام آباد میں ہی ہے سر اس کا ایڈریس مل سکتا ہے اگر آپ سیشن کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ کر دوں گا. اچھا سر دوسری بات میری گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری جو بہن کراچی سے انہوں نے جو اپنے ریسرچ کے حوالے سے بتایا، تو اس طرح کی اگر مواد جو ہے یعنی اگر ہمیں بھیج دیا جائے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. جی انشاءاللہ یہ سیشن کے بعد میں کچھ مواد بھیجوں گا واٹس ایپ گروپ کے اندر ہی. مہربانی ہوگی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی وعلیکم السلام سر جی سیف لفظ کر رہا ہوں ملتان سے، اور اس سیشن میں تقریباً سب مستشرقین کے متعلق ہی ہیں اور وہی اسٹوڈنٹ ہیں جو کسی گزر چکے ہیں، اور ان سب سے گزارش ہے کہ اپنا تھیسس جو ہے وہ یہاں پر شیئر کریں تاکہ جی انشاءاللہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا تھیسس جو بھی آپ نے بی ایس میں ایم ایس میں پی ایچ ڈی میں کیا ہے برائے مہربانی مجھے ضرور بھیجیں، تاکہ میں ایک تو لائبریری کی زینت اس کو بناؤں. ہم انشاءاللہ آپ کے تھیسس پر بھی چھوٹے موٹے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ آپ کی ریسرچ کو آگے پروموٹ کیا جا سکے. اس کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے عبداللہ بن مسعود. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو قرآن کا نسخہ تھا اس کے اندر سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس موجود ہی نہیں تھی، تو اس کے اندر تو 112 صورتیں تھیں. تو یہ دیکھیں بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں. پہلا الزام یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سٹائلسٹک اپروچ ہے وہ دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابوں سے انہوں نے لی ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اسکرپچرز تھے، جو قرآنک ان کے مصاحف تھے وہ سیم نہیں تھے آپس میں. اور تیسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ جو تیسرا اس کا الزام ہے، اس پر میرا ایک ریسرچ پیپر پبلش ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں. بہرحال اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو عبارتیں ہیں نا یہ نامکمل ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے جملے مکمل نہیں ہیں. اور پھر اس نے آگے اضافے بھی سجیسٹ کیے ہیں کہ اگر یہ لفظ ان آیات کے آخر میں ایڈ کر دیا جائے تو ان آیتوں کے جملے مکمل ہو سکتے ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی دکھایا ہے کہ قرآن مجید کو لکھنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیل سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے جتنے اعتراضات ہیں ان سارے اعتراضات کے جوابات اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کتاب کا ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہے، دی سبلائم قرآن اینڈ اورینٹلزم. آپ اس کتاب کو پڑھیے. ڈاکٹر محمد خلیفہ کی بڑی معروف کتاب ہے، انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہے. یہ ہماری شاہ ولی اللہ لائبریری کے اندر موجود ہے، کسی ساتھی کو چاہیے تو اس کی فوٹو کاپی لے سکتا ہے. تو ریچرڈ بیل کے جتنے اعتراضات ہیں ڈاکٹر محمد خلیفہ نے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اپنے اس تھیسس میں یا اپنے اس کتاب کے اندر. تو اب یہ اعتراضات ہیں کیا؟ بیسیکلی دیکھیں نا ذرا. پہلے اعتراض کا جواب بھی ہم دے چکے ہیں یا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. صحابہ کرام کے جو مصاحف ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا جو اعتراض ہے اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا پڑھنے کے لیے. اور یہ جو صحابہ کرام کے جو مصاحف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، اصل میں یہ قرات کا اختلاف تھا. تو اس قرات کے اختلاف کو اس نے صحابہ کے مصاحف کے متن کے اختلاف پر جو ہے محمول کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ آیات جو ہیں نامکمل ہیں اور ان کے اندر یہ لفظ ایڈ کیا جائے، تو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر مخزوفات بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو جن آیات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نامکمل ہیں، اصل میں وہ مخزوف الفاظ کے ساتھ آٹومیٹیکلی وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن عرب لوگوں سے قرآن مخاطب تھا ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جملہ نامکمل ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، کیونکہ ان کے ہاں طریقہ کار یہی تھا گفتگو کرنے کا. وہ فضول الفاظ استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور باقی دنیا گونگی ہے. ہم فصیح و بلیغ زبان استعمال کرتے ہیں اور باقی دنیا کی جو زبانیں ہیں وہ سپرفیشیل ٹائپ ہیں. تو یہ بھی اعتراض بے بنیاد ہے. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں انجیل کے ساتھ موافق نکات بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انجیل سے ماخوذ ہے قرآن یا یہ اس کا چربہ ہے، اس کا جواب بھی ہم دے چکے ہیں. پہلا جواب تو یہ بنتا ہے کہ موافقات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انجیل آئی ہے وہیں سے قرآن بھی آیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اور انجیل کا آپس میں کمپیریزن کریں تو آپ کو سینکڑوں اختلافات بھی ملیں گے. اگر قرآن انجیل سے ماخوذ ہوتا تو کبھی بھی وہ اختلافات قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہوتے. مثلا وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے انجیل کی کچھ عبارتوں کے ترجمے بھی اسی طرح کیے ہوئے. قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو قرآن تو اس کو کفر کہتا ہے. اگر یہ انجیل سے ماخوذ ہوتا تو یہ انجیل کے اس نقطے سے اتفاق کیوں نہ کرتا. پھر دوسری بات یہ
کہ اس کے علاوہ وہ تسلیت کا عقیدہ دیتے ہیں، وہ ٹرینٹی کے اندر گاڈ کو فادر اور کیا کہتے ہیں ان کو، روح القدس کو، ہولی اسپرٹ کو سیکنڈ گاڈ، اور مسیح علیہ السلام کو تھرڈ گاڈ کہتے ہیں. تو اس تسلیت کے عقیدے سے بھی قرآن اتفاق نہیں کرتا. تو جو بنیاد ہے کروسیفیکیشن پر جو کھڑی ہے پوری کی پوری عیسائیت، اس کا بھی قرآن انکار کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ انجیل سے ماخوذ نہیں ہے. تو رچرڈ بیل کا یہ جو دعویٰ ہے نا، دراصل یہ ایک چیز آپ بھی نوٹ کریں، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی جو ریت ہمارے ہاں مولویوں کے پاس موجود ہے نا، وہ وہاں پادریوں کے اندر بھی موجود تھی. یہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے فرقے کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں اور دوسرے فرقے کو جاہل قرار دیتے ہیں. ان سے ملتے ہی نہیں ہیں، ان سے بات ہی نہیں کرتے، ان کا موقف سنتے نہیں ہیں، بس اپنے مورچے کو فتح کر لیتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے یہاں بیٹھ کر میں کتاب لکھوں گا اگر یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، تو یہودیوں کو کیا پتہ کہ پاکستان میں کس نے کون سی کتاب لکھی ہے. البتہ اپنے لوگوں میں بڑی بیجا ہو جائے گی، تقابل ادیان کا ماہر مانا جائے گا. اور مزہ تو تب ہے جب ان کی زبان سیکھو پہلے، پھر ان کی زبان میں کتاب لکھو، پھر ان کے ملک میں بھیجو تاکہ وہ اس کو پڑھیں، وہ اس کا جواب لکھیں. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو رچرڈ بیل نے بھی یہی کام کیا تھا، اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اور اپنی بیجا بنانے کے لیے اس نے یہ کہا جی قرآن مجید جو ہے یہ انجیل سے ماخوذ ہے. اب انگریزوں کو عربی آتی نہیں تھی، نہ کسی نے قرآن پڑھنا تھا، نہ کسی نے ویریفائی کرنا تھا. ہمارے پروفیسر رچرڈ نے جناب یہ بات لکھ دی ہے، ریفرنسز بھی دے دی ہیں، واہ جی واہ بلے 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 کام ہو گیا. تو انجیل سے استفادے کی یہ جو کلیم کیے جاتے ہیں قرآن کے بارے میں، ان کی کوئی لاجیکل بیس نہیں ہے. اور ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب کے تھیسس کا ٹاپک بھی یہی تھا. اچھا جی، تو یہ جو ہے نا تایا شیدہ رچرڈ بیل، اس نے بھی یہی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر محمد خلیفہ نے جواب دیے ہیں ان کے. آخری مستشرق ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے آرتھر جیفری. آرتھر جیفری جو ہے اس کا تعلق بھی برٹن کے ساتھ تھا اور یہ بھی عربی کا استاد رہا ہے. اور یہ ایک اور چیز ہم نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جس مستشرق کو شہرت ملی ہے ویسٹ میں یا ایسٹ میں، اس مستشرق کے کریڈٹ پر بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. مطلب یہ جو آرتھر جیفری ہے، اس نے کتاب المصاحف جو ہے اس کو ایڈٹ کر کے پبلش کیا تھا، اور بھی کافی سارے کام اس نے کیے تھے. اس کی جو سب سے اہم کتاب ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی تنقید کا ہدف بنایا ہے، وہ میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دی ٹیکسٹ آف دی قرآن ہے. اس کے بعد اس کی دوسری کتاب ہے دی فورن ووکیبلری آف دی قرآن. اس کا جواب ہماری اسلامی یونیورسٹی کے اندر لکھا جا چکا ہے. تیسری ہے جی ٹیکسچول ہسٹری آف قرآن. اس کے بعد ہے دی مسٹک لیٹر آف دی قرآن. اور اس کے بعد ہے اے ویریئنٹ ٹیکسٹ آف فاتحہ. یہ اے ویریئنٹ ٹیکسٹ آف فاتحہ میں اس نے یہ بتایا ہے کہ حضرت فاتحہ کا جو متن ہے یہ مختلف مصاحف کے اندر مختلف ہے. اعتراض ہی کرنا ہے تو وہ اعتراض اس نے وہاں پیش کیا ہے. اور سب سے آخری جو اس کی کتاب ہے آرتھوگرافی آف دا سمرقند کوڈیکس. تو یہ اس کی 6 کتابیں ہیں آرتھر جیفری کی، جن کی وجہ سے اس کو کافی شہرت ملی ہے ایکیڈیمک پہلو سے. اچھا، اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید تحریری صورت میں موجود ہی نہیں تھا. یہ پہلا اعتراض ہے. اب اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت قرآن مجید کسی چیز میں جمع نہیں کیا گیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن مجید کو جمع ہی نہیں، تحریر ہی نہیں کیا گیا تھا. اور بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر قرآن مجید کے ایک جگہ جمع ہونے کا مسئلہ زیر بحث ہے، کتابت کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. کتابت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا، لہذا جو استدلال ہے جیفری کا وہ استدلال ہی غلط ہے. تو دوسری بات یہ اس نے یہ کی ہے، کہتا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے اورینٹلسٹ ہیں وہ سارے اس بات پر ریسرچ کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک کتاب لکھ رہے تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ اس کا اعتراض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کتاب لکھ رہے تھے اور آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب یہی جو ریسرچ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ آرتھر جیفری کے علاوہ رچرڈ بیل اور جو چارلس ٹوری اور جو منٹگمری واٹ ہے جو بھی آگے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہوئے، یہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا. اب اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے اور تجارت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب کتاب کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت تھی.
لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ پڑھے لکھے تھے. یہ لاجک دیتے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی نقلی دلیل نہیں دی بلکہ انہوں نے صرف عقلی دلیل دی ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ امی استعمال ہوا ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہودی نہیں تھے، آپ غیر یہودی تھے. وہ امی کا جو ترجمہ ہے وہ غیر یہودی کرتے ہیں. اور پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے جعفری کی طرف سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا تھا یہ ان کی ذاتی کوشش تھی، یہ سرکاری کاوش نہیں تھی. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ذاتی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس قرآن کو بنایا وہ کوئی اور تھا، کیونکہ وہ سرکاری نہیں تھا، وہ ذاتی تھا. اور جو باقی لوگوں کے پاس قرآن تھے وہ قرآن اور تھے، لہٰذا قرآن مجید کے سارے نسخے آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. تو اس کو اس نے ذاتی کوشش قرار دیا ہے، سرکاری نہیں مانتا اس کو وہ. پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا کام حضرت عثمان کے دور میں کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیونکہ اپنے زمانے میں متنازع تھی، کنٹروورشل تھے، اس لیے جو مسلم ہسٹورینز ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا ہے. لہٰذا حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو جمع قرآن والا کام تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کیا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. پھر اس میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ کنٹروورشل تھے. کنٹروورشل کیوں تھے؟ آپ پڑھ چکے ہیں تاریخ میں کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ اقربا پروری کرتے ہیں یہ. اب ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کا کسی ایک قرآن پر اتفاق نہیں تھا، بلکہ سب کے پاس اپنا اپنا مصحف تھا، اور ان کے اپنے جو مصحف تھے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم روایات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس 15 مصاحف تھے اور تابعین کے پاس 13 مصاحف تھے، تو یہ 28 مصاحف بن جاتے ہیں. تو یہ جو 28 مصاحف ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کسی ایک قرآن پر متفق نہیں ہوئے. خواتین و حضرات، یہ اعتراض کیا کیوں جا رہا ہے اس کو ذرا ہم نے اس پیرامیٹر میں سمجھنا ہے کہ مسلمان اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ بائبل کے مختلف نسخے تھے، ہر نسخہ ایک دوسرے سے مختلف تھا. تو اس کا جواب دینے کے لیے مستشرقین اب یہ کہہ رہے ہیں جی تمہارے قرآن کے بھی مختلف نسخے تھے اور ہر نسخہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، لہٰذا جو اعتراض تم بائبل کے اوپر لگاتے ہو وہی اعتراض ہماری طرف سے تمہارے قرآن مجید کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ ایک الزامی جواب دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب ہمارا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ بیسیکلی یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ اعتراض ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ خود قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. ابھی پڑھنا آتا ہوتا تو پڑھتے نا، تو آپ پڑھتے ہی نہیں تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لکھا کرتے تھے. تو نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو قرآن مجید کے اندر یہ بات ضرور آتی کہ ہم نے ایک پڑھا لکھا پیغمبر تم لوگوں میں بھیجا ہے بھائی، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا نا تو مشرکین مکہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ باہر سے ایک بندہ آ کے آپ کو سکھا کے چلا جاتا ہے، وہ یہ اعتراض ہی نہ کرتے. وہ کہتے خود گھڑا ہوا ہے، خود لکھا ہوا ہے، دیکھو جی لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس کو خود لکھ رہا ہے. تو یہ جو اعتراض ہے آرتھر جیفری کا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اٹکل پچو کیوں لڑا رہا ہے یہ والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو مشرکین نے شور تو مچانا تھا. ان کا شور نہ مچانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ایک یہاں فلسفے اور منطق کی بات ہے کہ پڑھنا لکھنا جو ہے یہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک فن ہے جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. یہ فن ہے، ہیلپنگ ٹول ہے. وہ شخص جو لکھ سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا پڑھے لکھے کتنے جاہل ہیں، کرپشن وہی کرتے ہیں. یہ عموماً جو لوگ بینرز لکھتے ہیں یا جو ڈیزائننگ کرتے ہیں یا پوسٹر بناتے ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے نا، لیکن ان کو لکھنا آتا ہوتا ہے. تو پڑھنا یا لکھنا ایک فن ہوتا ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک ٹول ہے علم کا. اور جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی عالم ہو سکتا ہے، اس کے پاس بھی علم ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ جو صرف پڑھا لکھا، جس کو پڑھنا یا لکھنا آتا ہو صرف اس کے پاس علم ہونا چاہیے. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جو خاندانی نظام میں ہمارے فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے موٹے معاملات بڑے معاملات سارے حل کرتے ہیں،
آپ دیکھ لیں کہ ان کو اتنا لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں. ہم لوگ جو اپنے طرف سے پڑھے لکھے بنتے ہیں، ہمارے معاملات زیادہ طلاقیں زیادہ کن کی ہو رہی ہیں؟ ہم لوگوں کی. فیملی سسٹم کن کا خراب ہو رہا ہے؟ ہمارا خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس فن تو ہے، علم نہیں ہے. لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس، طریقے نہیں ہیں نظام چلانے کے. تو یہ بات کہ لکھنا پڑھنا جو ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن لکھتے تھے. پہلے تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس پر کسی انسان کو ناقص العقل قرار دیا جا سکے. اچھا جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کتاب آئی ہے، جو کتاب قرآن آیا ہے، وہ بیسیکلی اس کا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو نزول اور وحی کے ساتھ ہے. تو لہٰذا آپ نے کہیں سے پڑھ کے نہیں اس کو دنیا تک پہنچایا، بلکہ کہیں سے حاصل کر کے دنیا تک پہنچایا ہے، اور یہ خاص ذریعہ ہے، جبکہ لکھنا پڑھنا جو ہے ایک عام ذریعہ ہے. تو وحی اور لکھت پڑھت کا جب آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے تو جو لکھت پڑھت ہے وہ عام بن جاتی ہے، اور جو وحی ہے وہ خاص بن جاتی ہے. اور دوسری بات اس نے جو کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن سرکاری طور پر جمع نہیں ہوا تھا. اور بھائی ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کمپائلیشن آف قرآن تھی یہ سرکاری سطح پر ہوئی تھی. یہ کسی مورخ نے، کسی ہسٹورین نے ان کو نہیں گھڑا، بلکہ یہ محدثین نے چھان پھٹک کر کے جن روایات کو اکٹھا کیا ہے، ان روایات کا تعلق ان کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ بالکل ایک جھوٹی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو سرکاری سطح پر جمع نہیں کیا گیا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو اپنی کتاب ہے، جس کو ویسے دی میٹیریلز کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایک صحابی کا نسخہ ہوتا تھا وہ دوسرے صحابی سے مختلف ہوتا تھا. تو وہ یہ جو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف قرات کا مسئلہ تھا، اس کو اس نے تحریف کا نام دیا ہوا ہے، اس کو اس نے تضاد کا نام دیا ہوا ہے. اب اختلاف قرات کا مسئلہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بندہ ایک ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے ڈائلیکٹ کے مطابق قرآن کا متن اور ٹیکسٹ لکھتے ہیں. تو وہ قرآنک ٹیکسٹ کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختلاف ہوتا ہے قرات کا. اور یہ تو ہم جانتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ 7 جو ہیں وہ حروف پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور قراتیں الگ الگ ہیں. تو جس چیز کو ہماری امت کے اندر جو ہے اجتماعی سطح پر مقبولیت حاصل ہے، اور جس سے حضور نے بھی منع نہیں کیا، جس کو صحابہ بھی مانتے تھے، اس کو ہم تحریف کا یا تضاد کا نام نہیں دے سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہمارے علوم القرآن ہیں ان کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا، ورنہ یہ وہ اعتراض ہی نہ کرتا. پھر آرتھر جیفری نے جو اس کی کتاب المصاحف ہے، اس میں اس نے قرات کے بڑے اختلافات نقل کیے ہیں، اور جو اس نے روایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر جو روایتیں ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں، یا تو وہ منقطع ہیں یا ضعیف ہیں. اب کسی منقطع یا کسی ضعیف روایت پر جب بندہ اپنے موقف کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ موقف کتنا پاپولر ہو سکتا ہے، یہ سارے جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا تھا سیشن، اور یہ میری گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں. آپ سوال و جواب کا ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جس ساتھی کا کوئی سوال رہ گیا تھا وہ پوچھے، ہم سب مل کر انشاءاللہ ان سوالات پر غور کرتے ہیں. اچھا سر کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں. تو پہلا سوال تو سر یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو قرآن کریم کے بارے میں جو اعتراضات ہے کہ بھئی یہ عیسائی مذہب سے لیا گیا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ کچھ اگر قرآن کریم کی مضامین یا آیات انجیل کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دونوں اللہ کی طرف سے یہ کتابیں آئی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے جب ان کا ماخذ ایک ہی جگہ سے ہے تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہے. دوسری اس کا جواب پھر آپ نے دیا کہ جہاں یعنی انجیل کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، تو سر اس میں جو ہے جب یہ اللہ کی طرف سے کتاب تھی تو کیا یعنی انجیل کے اندر یہ بات تھی یا بعد میں تحریف شدہ انجیل کے اندر یہ چیز تھی؟ ایک سوال تو میرا یہی ہے. اور دوسرا سوال سر یہ تھا کہ سر اس سوال کا جواب ہو جائے تو دوسرے کو پھر میں کر لوں. پہلی بات یہ ہے کہ انجیل معروف معنی میں کوئی کتاب تھی ہی نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کی آپ خطبات بہاولپور پڑھیں، پہلا خطبہ ہے ان کا تاریخ تدوین قرآن کا.
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی کتاب لکھوائی ہی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبانی کلامی کتاب تھی، وہ تحریری کتاب نہیں تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو اس لیے نہیں لکھوایا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی کتاب سے پہلے تورات کا حال دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میں بھی نہیں لکھواتا، میری کتاب میں بھی تحریف کر دی جائے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ انجیل معروف معنی میں کوئی کتاب نہیں ہے. دوسری چیز، آپ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب پڑھیں نصرانیت قرآن کی روشنی میں. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ انجیل کی کون کون سی آیتیں منزل من اللہ ہیں اور کون کون سی آیتیں منزل من اللہ نہیں ہیں، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ انجیل کے وہ فکرے جن کے شروع میں لکھا ہے کہ یسوع نے فرمایا یا یسوع نے کہا، آپ ان جملوں پر غور کریں گے تو تقریباً وہ سارے جملے قرآن مجید کی تعلیمات کے موافق ہیں. لہٰذا انجیل کے صرف وہی اقتباسات منزل من اللہ مانے جائیں گے جو قرآن مجید سے موافق ہیں اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کاتبین اناجیل کی اپنی لکھی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے خیالات ہیں. اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو امی کا لفظ آیا ہے، تو اس کی جو ہے آپ نے وضاحت یہ فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کریم جب نازل ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھنا جانتے تھے. اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ یہ اسی سے مفہوم سے یہ نکل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دیا، جس طریقے سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرأ بسم ربک الذی خلق آ کے پڑھایا، اور اس پر جب قرآن نازل ہو گیا تو اس سے قرآن کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی بولنے کی خوف سے جو ہے جب جلدی قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی یہ تسلی دی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو ایک بات سر اسی سے ہمیں یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پڑھنا تو جانتے تھے، اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، یہ تو ایک فن ہے، تو یہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. تو پھر اگر مستشرقین اگر یہ اعتراض کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تو تھا اور کسی سے یہ لکھوایا ہے یہ قرآن کریم، تو اس کا جو ہے یعنی کس طرح جواب ہم یہ دے پائیں گے؟ آپ نے پہلا جو دعویٰ کیا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے جو اس میں دو ایویڈنسز پیش کیے ہیں وہ دونوں ایویڈنسز آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں. جب غار حرا میں وحی آئی تو کہا گیا کہ پڑھیے، تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ابھی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہم پر ہے. وہاں اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، بلکہ جبرائیل آپ کو جو بتا رہا ہے آپ اس کو چپ کر کے لکھ لیں، بعد میں رٹے مارتے رہنا آپ. لیکن اللہ نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پر یہ دلیل نہیں بن سکتی. اچھا دوسری بات آپ نے یہ فرمائی، مجھے بھول گیا دوسری بات کون سی تھی آپ کی؟ لکھنا ہاں دوسری بات آپ نے لکھنے پڑھنے والے کی. آپ شاید میری بات کو صحیح طریقے سے سن نہیں پائے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ لکھنے پڑھنے کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ لکھنا پڑھنا جو ہے ایک ٹول ہے علم کا، اور اگر کسی کے پاس شہزاد بھائی اپنا مائک بند کریں پلیز. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ لکھنا پڑھنا ایک ٹول ہے، جس طرح لکھنا پڑھنا ٹول ہے علم کا، اسی طریقے سے وہی بھی ایک ٹول ہے حصول علم کے لیے. تو حضور کے پاس یہ ٹول نہیں تھا لکھنے پڑھنے والا، حضور کے پاس دوسرا ٹول تھا وہی والا. جی علم کے حصول کے بہت سے ذرائع ہیں نا. آپ خود اپنے بچوں کو بتاتے ہیں جامعات کے اندر کہ خواص حمزہ جو ہیں یہ حصول علم کے ذرائع ہیں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ وجدان بھی علم کا ذریعہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے پہلے خطبے کے اندر سارا زور اسی بات پر دیا ہے کہ وجدان جو ہے وہ حصول علم کا ذریعہ ہے اور وہی ذریعہ ہے. جب آپ خود بتاتے ہیں کہ حصول علم کے اتنے زیادہ ذرائع ہیں تو ان میں سے ایک ذریعہ وہی بھی ہے. حضور کے پاس یہ لکھنا اور پڑھنا یہ دو ٹول نہیں تھے، لیکن وہی آپ کے پاس ایک ٹول تھا علم حاصل کرنے کا، اور وہی جو ٹول ہے وہ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ سر یہ جو ہے
तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है कि ये भी कुरान, ये भी जो है ना ये सिर्फ दम वगैरह के लिए ये कुरान का हिस्सा नहीं है। तफसीर इब्न कसीर में इस तरह का वो मौजूद है। अच्छा, इस मौजू को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि इस पर मेरा एक रिसर्च पेपर है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, तफसीली जवाब मिल जाएगा। तो जो चीज़ मेरे पास रिटन फॉर्म में है वो मैं रिटन फॉर्म में दे दूंगा आपको। ये ज़रा डिटेल्ड है इसका आंसर। कोई और साथी कोई और बात करे? सबसे आज जो हम मुस्तशरिकीन डिस्कस किए हैं उन्होंने कुरान पर इतराज़ात किए हैं, यानी कि जो कुरान की जो मुस्तशरिकीन इतराज़ात किए हैं वो दो तरह के किए हैं, एक कुरान पर और दूसरा जो है अलूम कुरान पर। और जो आज पढ़े हैं वो कुरान पर, कुरान वाले पढ़े हैं ना। सवाल क्या है? यानी जो आज वाले थे उनके इतराज़ात अलूम कुरान पर हैं या सिर्फ कुरान पर हैं? जितने भी मुस्तशरिकीन आपको मिलेंगे, कोई भी मुस्तशरिक उलूमुल कुरान पर बहस नहीं करेगा। जितने मुस्तशरिकीन हैं वो कुरान मजीद की ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं, और कुछ उनके इतराज़ात बिल्कुल एक दूसरे के मुवाफिक होते हैं कि ये बाइबल से माखूज़ है, ये ज़ोरोस्ट्रियनिज़म से माखूज़ है, इनके नुस्खों के आपस में इख्तलाफात हैं। तफसीर के जो मौज़ूआत हैं उन पर मुस्तशरिकीन बात नहीं करते, बहुत कम करते हैं, माइन्यूट लेवल की। ज़्यादातर इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी इस्तिनादी हैसियत पर बात करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में ये बनता है कि चूंकि मुस्तशरिकीन जो कुरान करीम पर जो एतराज़ात करते हैं सर, तो उनके जवाबात फिर हम यहाँ अहादीस से उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं या कुरानी आयात के ज़रिए से देने की कोशिश करते हैं। हम ये देख, तो जाहिर बात है कि ये लोग मुस्तशरिकीन है, ये तो इनका पीछे अगर पस मंज़र देखा जाए तो ये ईसाई है या जो है ना यहूदियत से इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने इस्लाम को पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो है फिर इस्लाम के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं या जो है कोई यानी वज़ाहिर तारुज़ नज़र आ रहा है, तो उनको एतराज़ की सूरत में मुसलमानों के अंदर फैलाने की कोशिश की है। तो सर क्या यानी हम जो उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस के ज़रिए से, तो इनको तो पहले से वो लोग मानते ही नहीं हैं, तो क्या यानी हमारी इन बातों से वो मुतमईन हो जाएंगे या उनको हम अक़ली बुनियादों पर भी कोई मुतमईन करने की कोशिश कर सकते हैं? वो आपके ऊपर एतराज़ करते हुए जिस तरह की दलील पेश करते हैं, आप उसी तरह की दलील उनके सामने पेश करके उनको जवाब देंगे। अगर वो कोई कुरान मजीद की आयत पेश करके कहें कि हमारी दलील कुरान की आयत है, तो आप कुरान की आयत को ही आप उनके सामने पेश करेंगे। अगर वो कुरान मजीद के अंदर कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं जो उनके मुताबिक नक्स है, और वही चीज़ अगर बाइबल के अंदर भी मौजूद है, तो फिर आप उनको बताएंगे कि आपकी बाइबल के अंदर भी यही बात मौजूद है। तो जो जवाब आपका बाइबल के बारे में होगा वही जवाब हमारा होगा। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी गुज़रे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनकी किताब है बड़ी मारूफ, उर्दू में तर्जमा हो चुका है बाइबल से कुरान तक 3 जिल्दों में। उस किताब के अंदर मौलाना किरानवी ने यही तरीका इख्तियार किया है कि ईसाई पादरी कुरान मजीद के ऊपर जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मौलाना किरानवी देखते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हुए पादरी दलील क्या देते हैं। अगर तो वो दलील कुरान की कोई आयत देते हैं, तो मौलाना किरानवी भी कुरान की आयत की दलील के ज़रिए ही पादरी का जवाब देते हैं। अगर पादरी कुरान मजीद में से कोई ऐसी बात निकालता है जो उसके मुताबिक नक्स है, तो मौलाना किरानवी उसी से रिलेटेड कोई ना कोई बात बाइबल से भी निकाल देते हैं और उसको बताते हैं कि अगर कुरान में इस बात का होना नक्स है, तो फिर बाइबल के अंदर भी ये नक्स मौजूद है। तो जिस तरीके से वो बात करेगा, जिस तरह का हथियार वो इस्तेमाल करेगा, आपने उसी तरह का हथियार इस्तेमाल करना है। अगर वो लॉजिकल अंदाज़ में, मंतकी अंदाज़ में कुरान के ऊपर कोई अटैक करता है, तो आपने मंतक का जवाब मंतक से देना है। हमारे जिन साथियों ने जामियात में मंतक पढ़ी है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उसका एक उसूल ये भी है कि मुखालिफ की दलील में गौर करो, बेहतरीन जवाब उसके अंदर ख़ुद मौजूद होता है। तो आप देखें वो कि कौन सा हथियार आप पे इस्तेमाल कर रहा है, आप भी वही हथियार इस्तेमाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कुछ दोस्त जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में इस तरह से कह रहे हैं कि अना बरी मिम्मा यकूल, उन्होंने इस तरह से आपसे बरी होने का इजहार कर रहे हैं। कुछ बात पे कर रहे हैं कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने की तशरीह जो है ना वो सही नहीं की। वो कह रहे हैं कि नहीं, जब कुरान की हिफाज़त हो गया तो उनको ऊपर से देख के पढ़ना भी आ गया। तो मैं उनके बारे में बस इतना सा कहूँगा कि जब हज़ूर ने हज़रत अली को कहा मेरा नाम कहाँ लिखा है, लाओ मैं इसको मिटा देता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कर देता हूँ। तो इससे साबित होता है कि हज़ूर ऊपर से देख के पढ़ना जो है ना वो नहीं सीखे, ये इल्म अल्लाह ताला ने ये फ़न आपको नहीं सिखाया। हाँ, हिफाज़त जो हो गया वो आप पढ़ते रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? अच्छा देखें, मैंने कुछ सेमिनार्स ऐसे सुने हैं जिनमें स्कॉलर्स आके कहते हैं कि हुजूर को लिखना पढ़ना आता था। अब इसका मतलब ये है कि ये ओपिनियन डिवाइडेड है मुसलमानों के यहाँ भी।
تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضور لکھنے پڑھنے کے ٹول کے بجائے وحی کے ٹول کے ذریعے علم حاصل کرتے تھے، تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ باقی اگر آپ کا موقف اس سے الگ ہے تو آپ اپنے موقف پر پختہ رہ سکتے ہیں، اس میں لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم بعد میں اس پر مکالمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میری ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی شہزاد، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے، فرمائیے۔ اصل میں یہ جو امی کا لفظ ہے نا، اس میں اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ جو رسمن جیسے بندہ پڑھتا ہے نا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ او میرے بھائی بات سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے رسمن نہیں سیکھا تھا، اس کو کسی دنیا دار بندے سے نہیں سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھایا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے ذریعے سکھایا تھا، اللہ نے حضور کو لکھنے پڑھنے کے طریقے نہیں سکھایا تھا۔ وحی الگ ٹول ہے، لکھنا پڑھنا الگ ٹول ہے، یہ دونوں علم کے ذریعے ہیں۔ جب لکھنے پڑھنے اور وحی والے ٹول کا کمپیریزن کریں گے تو وحی آٹومیٹیکلی جو ہے نا سپیریئر ہوگی اس سے۔ تو ہم اس انسانی ٹول کے بجائے ہم ایک روحانی ٹول کو جب ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ اس موقف کے اندر جان زیادہ ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو اس کا مطلب کہ اتھینٹک ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے، اس کے رسمی طریقے سے یہ زیادہ مؤثر ہے، تو یہ ویسے زیادہ اچھی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اور کوئی ساتھی؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ جو حضرات یعنی درس نظامی پڑھ چکے ہوتے ہیں تو یہ اس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمیں الجھنا چاہیے، وہ تو صاف ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک صفت ہے۔ یہ امی ہونا میرے خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صفت ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ امی نہیں تھے تو یہ تو ہم اس سے اس صفت کو یعنی ختم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پڑھتے ہیں یا آگے آپ ایکسپلین کرتے ہیں یا آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں پیدا ہوتی، اور اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ مطلب آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارے پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں آتا تھا۔ پھر بالکل سر، یہ کلیئر ہے سر، لیکن ویسے ہمیں اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ قرآن اور استشراق کے حوالے سے ڈسکشن کریں تاکہ میں آپ سے زیادہ سیکھ سکوں۔ آپ مجھے کس الجھن میں پھنسا رہے ہیں؟ میں ماڑا غریب جاہل اجڑ گنوار پینڈو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے کچھ چیزیں سکھائیں۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر جی صرف کے جو کتب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا اس کے لیے صفت ہے۔ اس موضوع کو فی الحال بند کر دیں پلیز۔ استشراق اور قرآن کے حوالے سے میرا خیال کوئی موضوع نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب جی جی فرمائیے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کل استشراق کے حوالے سے جو مشہور اور دستیاب کتب ہیں ان کے ذرا جی اگر آپ اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر محمود اختر صاحب کی کتاب ہے حفاظت قرآن اور مستشرقین، آپ یہ کتاب پڑھیے۔ دوسری کتاب اقرا کرن اور ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب کی کمبائن کاوش ہے مطالعہ استشراق کے مناہج، آپ اس کو پڑھیے۔ تیسری کتاب ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کی ہے علوم اسلامیہ اور مستشرقین، آپ اس کو پڑھیے۔ چوتھی کتاب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کی ہے اسلام اور مستشرقین، یہ بھی پڑھیے۔ اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کی طرف سے اسلام اور مستشرقین کی ایک پورا سیٹ ہے، وہ PDF میں موجود ہے، گوگل سے مل جائے گا، اس کو پڑھیے۔ یہ موٹی اور اس کے علاوہ سیرت النبی اور مستشرقین کے نام سے کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ ڈاکٹر مہر علی کی کتاب ہے اورینٹلزم اینڈ سیرہ اس نام سے، اس کو دیکھیے۔ اور کچھ کتابیں آج میں نے دکھائی ہیں، ان کو دیکھیے۔ بہت مواد ہے، استشراق کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے مسلمانوں نے۔ میں آپ کو بتاؤں استشراق مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ استشراق اپنی موت آپ مر چکا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہا دنیا کے اندر۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو مستشرق کہتے ہیں یا مستشرق کے طور پہ باور کرواتے ہیں، وہ پرانے مستشرقین کی کتابوں کو ہی نقل کر رہے ہیں جن کے جواب مسلمان علماء ان کے منہ پر مار چکے ہیں۔ کوئی نیا اعتراض ان کی طرف سے مسلمانوں پر پیش نہیں کیا جا رہا۔ یوٹیوب پر آپ کو ایک مستشرق ملے گا، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیوڈ ووڈ۔ یہ ڈیوڈ ووڈ کی میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ منٹگمری وارڈ سے
نولڈیکے سے، رچرڈ بیل سے، ان لوگوں سے اعتراضات لے کر وہ اپنی ماڈرن لینگویج میں آگے کنوے کر رہا ہے، اور ویسٹ میں لوگ اس کو بہت بڑا مستشرق مانتے ہیں. یہ مردے اکھاڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اب جتنے یہ دیکھیں مارٹن لنک تھے، مستشرق تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے حدیث کو پڑھا، مسلمان ہو گئے. انہوں نے بعد میں کتاب لکھی محمد ان دی لائٹ آف ارلیسٹ سورسز. تو یہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر. یہ لیزلی ہیزلٹن نے کتاب لکھی دا فرسٹ مسلم، اور اس نے اس کتاب کو خرید کے اور پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ بس پیسے ضائع کیے ہیں، کیونکہ کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے. آپ کو ابن وراق ملے گا، ابن وراق کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو پرانے. میں تو مطلب اس تلاش میں ہوں کہ کوئی کریٹیو مائنڈڈ مستشرق ملے، بندہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کچھ چائے کا کپ پی کے گپ شپ لگائے. یہ تو وہی ساری باتیں کر رہے ہیں. تو اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ مستشرقین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. کوئی ایک اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے منہ پر نہ مار دیا ہو مسلمانوں نے. اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے استغراب کو لے کے آگے چلنا ہے، آپ نے اب ان کا آپریشن کرنا ہے، اور آپ نے ان کے لیے اعتراضات کھڑے کرنے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو. یہ بڑا آپ کے پاس پاپولر ٹائم ہے لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا اور ان کو اپنے اپنے ادیان سے برگشتہ کرنے کا. سر اصل میں تو ان کی اپنی تحقیق ہی ان کے تحقیق کے اصولوں کے خلاف ہے نا. دیکھیں وہ مطلب ان کے جو ایویڈنس ہے جن کی وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو خود اپنی باتوں میں سچے. بھائی بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا دیسی انداز میں مثال دوں گا کہ کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنی بہو کے اوپر صرف اعتراض ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، آٹا گوندنے، روٹی پکانے، نمک زیادہ ڈالنے. آپ ایک اعتراض کا جواب دیں گے، 2 کا دیں گے، 3 کا دیں گے. آپ ساس کو راضی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو اعتراضات، اس کا تو منہ کھلا ہوا ہے، اس نے تو اعتراضات کرتے جانا ہے. مستشرقین کا بھی یہی ہے، آج وہ ایک بات کرے گا، کل دوسرے کا کرے گا، پرسوں تیسری کرے گا. کوئی منظم بات اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے اعتراض کرنے ہیں. اب اگر اس کا کوئی ایک اعتراض کسی دوسرے مستشرق کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اعتراض ٹکرا رہا ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے ایک نیا اعتراض کریٹ کر دیا ہے بس. تو ایک ہی صرف تحقیق تو ایک نئی چیز کو وجود میں لانے کا کام ہے نا. یہ پھر اعتراض ہوا، تحقیق تو نہ ہوئی. نہیں تو وہ اس کو اعتراض کہتے ہیں، وہ اس کو ایکیڈیمک ریسرچ کہتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں نا اعتراض، وہ اس کو بڑا ڈیسنٹ سا سرخی پاؤڈر لگا کے لہنگا کرتی پہنا کے کہتے ہیں ایکیڈیمک ریسرچ ہے. تو کس طرح بنے؟ کیا بننا ہے؟ مستغرب بننا ہے تو کس طرح بنے؟ جی ہاں نہیں، اس کا سوال، بھائی کا سوال بڑا اچھا ہے. مستغرب بننے کے لیے پہلے تو آپ ایک اچھے مسلم بنیں، آپ کا اپنے اوریجنز پر، اپنی کتابوں پر صحیح عبور ہو. جب آپ اپنے گھر کو سارا جان لیتے ہیں نا تو پھر آپ اگلے بندے کے گھر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو پھر آپ صرف انہی غلطیوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسی غلطی اس کی پکڑ لیں جو آپ کے ہاں بھی ہو، مثلا آپ نے بھی اگر پینٹ پٹھی پہنی ہو، اگلے بندے نے بھی پینٹ پٹھی پہنی ہو، اور آپ اس کو بولے ہیں تو پٹھی پینٹ پہن کے آیا تھا، وہ بولے بھی تم بھی پجامہ پٹھا پہن کے آئے ہو، پھر تو مزہ نہیں آتا نا. مزہ تو یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو بولے ہیں تو نے پینٹ پٹھی پہنی ہوئی ہے، تو بیچارہ ادھر ہی تڑپنا شروع کر دے. تو آپ مستغرب بننے سے پہلے ایک اچھے مسلمان بنیں، اپنے مصادر کو پڑھیں، اس کے بعد ان کے اوریجنل مصادر کو پڑھیں. دیکھیں کسی مستشرق کی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ اس مستشرق کے دین کا پتہ کریں کون سا دین ہے، پھر اس دین کی جو بنیادی جو کتابیں ہیں، مصادر ہیں، ان کا پڑھ کے اس کو الجھا دیں اس کے اپنے مصادر کے اندر. سر بس ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ جو انجیل ہے اس میں بہت کچھ تضاد ہے، اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں کہ اس میں کیا. ہمیں اصل میں استشراق وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے خود بھی استشراق نہیں پڑھا ہوتا. مجھے بھی یقین کریں ایم فل تک استشراق کی صرف وہی باتیں معلوم تھیں جو ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے. یہ پی ایچ ڈی میں آ گئے، اسلامی یونیورسٹی والوں نے رگڑا اتنا دیا ہے کمپیریٹیو ریلیجنز میں. انہوں نے پادری پڑھا کے، ربی پڑھا کے، بدھ مت، ہندوازم، یہ سارے مذاہب کے اپنے آتھرز کی کتابیں پڑھا کے نا ادھا پچدھا ہمیں بھی انہوں نے مستشرق بنا ہی دیا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف بائبل تک نہ رہیں بلکہ جو بائبل کی تشریحات اور تفسیرات ہیں ان کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اپنے ٹیکسٹ کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. جب آپ ان کے خیالات کو نہیں پڑھیں گے نا تب تک آپ ان کو جان نہیں سکیں گے. سب کانٹیننٹ میں آپ کو دوسرے مذاہب کے بارے میں سب کانٹیننٹ میں آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی استشراق کے بارے میں وہ صرف ان کے مذہبی مصادر کے حوالے سے بات کرتی ہیں. یار مستشرقین کی جو کتابیں ہیں، جو تفصیلات ہیں، جو تعویلات ہیں، ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو ان کے جوابوں کا، مثلا دیکھیں
آپ سب نے سنا ہوگا کہ بائبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، سنا ہوا ہے نا؟ جی بالکل. کس نے اوریجنل ٹیکسٹ پڑھا ہے وہ والا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. نہیں سر. جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بائبل میں وہ ہے فارکلیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ جی بائبل کے اندر فارکلیت لکھا ہوا ہے. لو جی میں ادھر آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں، یہ لفظ ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے بائبل سے. وہی پرابلم یہ ہے، بائبل کے ترجمے در ترجمے در ترجمے 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 ہوئے جا رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ مسلمان یہ لفظ پیش کریں گے ہمارے سامنے، انہوں نے فارکلیت کا ترجمہ بدل دیا ہوا ہے. اب جب آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ ذکر کریں گے اور آپ کہیں گے جی دیکھیں آپ کی کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، وہ بائبل کا نسخہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، آپ کو تو وہ فکرہ وہاں سے ملے گا ہی نہیں، ترجمہ ہی بدل دیا گیا ہے اس کا. تو اب آپ نے صرف بائبل نہیں پڑھنی، آپ نے بائبل کے تراجم کا بھی آپس میں تقابل کرنا ہے کہ 1990 میں جو چھپی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا، 1950 میں جو چھپی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، 1930 میں جو چھپی تھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کمپیریٹیو ٹیکسچول انالیسز، ایک اچھا مستغرب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ غرب مغرب میں لکھے ہوئے لٹریچر کے مختلف ورژنز پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ پہلے کون سا ورژن تھا، آج کون سا ورژن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ سوال ہے کہ کوئی مستشرق ریسرچ کرتے کرتے اسلام کو پڑھتے پڑھتے مسلمان بنا. میں نے ابھی ذکر کیا ہے مارٹن لنگ کا، مارٹن لنگز، ان کا نیا نام ابو بکر سراج تھا. اچھا تو یہ بھی سر کام ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے مستشرق اسلام کو پڑھ کے پھر انہوں نے اسلام لایا، ان کے یعنی ہم جو ہے آواز کٹے کر کے. جی اصل میں اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہا ہے کمپیریٹیو ریلیجنز میں، وہ اس پر تھیسس کر رہا ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں ان کی اسلام کے بارے میں کیا خدمات ہیں. یہ علامہ محمد اسد مسلمان ہو گئے تھے، پہلے وہ یہودی تھے، اسلام کو پڑھا، اسلام پر لکھا، پھر مسلمان ہو گئے، جنہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹس بنایا تھا. جو ہے اس میں یہ مکمل جواب دیا گیا ہے سیانوبی کی جلد نمبر جو ہے. آپ ایسا کریں، آپ محمد حنیف شاہد کی کتاب لے لیں، وائی اسلام از آور اونلی چوائس، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس عنوان سے کہ اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں، دارالسلام نے پبلش کیا. اس میں آپ کو کافی مواد ملے گا اس حوالے سے. جی وعلیکم السلام. اور جی مستشرقین کی جو بات ہے قرآن اور سنت سے موافق ہے، اس پر کسی نے کام کیوں کس کے حوالے سے؟ جی اگر مستشرقین کی باتیں قرآن اور سنت سے موافق ہوں تو پھر ہم ان کو مستشرق تو نہیں کہیں گے. استشراق کا مطلب ہی یہی ہے کہ شرک شناسی کے دوران ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو چیزیں مشرق میں رہنے والے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوں گی. اگر وہ کوئی چیز قرآن اور سنت کے موافق بولے گا بھی نا تو پھر یہ کہے گا جی دیکھیں جی یہ چیز تو قرآن و سنت کے موافق ہے، لیکن قرآن و سنت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کے موافق نہیں ہیں، لہٰذا قرآن و سنت آپس میں متعارض اور متضاد ہے، تو وہ یہاں آ کے پھر پنگا کھڑا کر دے گا. نہیں اس حوالے سے کوئی کام میری نظروں سے نہیں گزرا. اگر آپ اس پہ کام کریں اور ایک اچھی ریسرچ آپ پروڈیوس کر سکیں تو مجھے بھی ضرور پڑھنے کے لیے دیجیے گا. ٹھیک ہے سر. جی میرا خیال ہے سوالات ختم ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.